ڈرون کیا تھا زنگڑا میں, وہاں پہ ڈرون حملہ کیا تھا جس میں 2 بچے بھی شہید ہوئے تھے. خود اٹھاؤں نا, ہاں میں نے خود ویگو کا چکر کاٹا. بین نہ کر دے تو بہت کچھ ان کے سیکھنے کے لیے بھی ہے اور عوام کے سیکھنے کے لیے. آپ کے خیال میں کیا ڈیل ہوا ان کے ساتھ کہ لوگ آ بھی گئے بیٹھ بھی گئے؟ انفیریٹی پائی جاتی تھی پشتونوں میں نا کہ یار ہم تو کم ہے لوگوں سے. میں یہی پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہا ہوں. اس چیزوں سے نکلیں جو آپ 20 سالوں سے یا 24 سالوں سے کرتے آئے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں جس طرح سے ہم آپ لوگوں کے سامنے نئے نئے اسٹوریز لاتے ہیں, نئے نئے لوگوں کو لاتے ہیں, تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا دفعہ نہیں جو ان کے اوپر حکومت نے ڈالا ہو, یا کوئی ایسا پرچہ نہیں جو ان کے اوپر کٹا ہو. عالمزیب صاحب, آئی ایم سوری یہ آپ کے انٹروڈکشن کا حصہ بن گیا, مگر کیا کریں, کرانا پڑتا تھا. تو میرے ساتھ موجود ہے عالمزیب محسود, اور یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. اور میں 2014-15 میں دیکھتا تھا سوشل میڈیا پہ جب یہ مسنگ پرسنس کے بارے میں بات کرتے تھے, جو لوگ اٹھائے جاتے تھے, غائب ہوتے تھے, ان کی پوری ڈیٹیلز شیئر کرتے تھے کہ اس کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے. ڈرون کے بارے میں کافی بات کرتے تھے. تو ہم آج وزیرستان کے بارے میں ان سے جانیں گے چیزوں کے. عالم سے مجھے تھوڑا سا پہلے اپنا تعارف کریں لوگوں کے آگے, یہ جو چیزیں میں نے بتائیں اس کے علاوہ آپ جو کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. میں ویسے تو ہمارے یہاں کیونکہ حالات اس طرح کے بنے ہیں وزیرستان میں یا پورے جو قبائلی جو علاقہ ہے یا پختونخوا میں, کہ اس کے حوالے سے جب ہم نے ایکٹیویزم شروع کی تو کئی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے ایکسپلور کرنا جو ہے ہمیں نصیب ہوا کہ کیا چیزیں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی جو ہے مجھے یہ وہ ہوا کہ یار میں کر سکتا ہوں یہ کام بھی, اور سوشل ایکٹیویزم کے طور پہ بھی ہوا, اور ساتھ میں مجھے رائٹنگ کا کیونکہ پہلے سے ایک شوق تو تھا ہی, تو پھر یہ ہوا کہ ایک رائٹر کے طور پہ بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا, کیونکہ بہت سارے جو ہے واقعات میرے سامنے ہوئے, بہت ساری چیزیں میرے سامنے ہوئیں, یعنی تاریخی چیزیں. تو وہ سارا جو ہے وہ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ بھئی یہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, ایک تاریخ کا حصہ بنا دینا چاہیے. تو اس کے اوپر میں نے کتابیں بھی لکھی, اور یہ میری بھی تیسری جو ہے کتاب. تیسری کتاب آ رہی ہے. جی, پہلی جو آپ کی 2 کتابیں وہ کس بارے میں؟ پہلی کتاب جو تھی وہ میں نے جیل کے اندر, کراچی جیل کے اندر لکھی تھی. جب آپ جیل میں تھے, کہ میں ملزم نہیں مدعی ہوں. اور یہ ان کی پھر ہماری ریاست کی یہ ہمارے اوپر احسان رہا کہ انہوں نے فوراً ہی بین کر دی, کتابیں بین کر دی اور دکانیں سیل کر دیے. آج کل مارکیٹ میں شاید نہیں ملتی, لیکن بلیک میں شاید ملتی ہوں, کیونکہ پابندیاں تو پھر بھی نہیں لگائی جا سکتی, جتنے بھی چاہیں وہ کر لیں. اور پھر دوسری میری کتاب لکھی تھی وہ خڑکا مر کے واقعے کے اوپر لکھی تھی, کہ جس میں 15 ہمارے ساتھی جو تھے عام قبائلی وہ شہید ہوئے تھے. تو اس کو تاریخ کو بھی میں نے یہ چاہا کہ بھئی ان کو بالکل محفوظ بنا دیا جائے. اور یہ تیسری کتاب جو ہے یہ پھر بہت بڑا ایک ریسرچ ورک ہے, امن کی جنگ اس کا نام ہے, اور یہ ابھی پبلش تو نہیں ہوئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو تاریخ میں جن کو دلچسپی ہے یا جو اس جنگ کو جاننا چاہتا ہے, اسپیسیفکلی اس دہشت گردی کی جنگ کو جاننا چاہتا ہے, جو طالبانائزیشن کو جاننا چاہتے ہیں یا پھر اس کی ایولیوشن کو جاننا چاہتے ہیں, تو بہت کچھ ہے اس کے اندر. تو یہ تیسری کتاب ہے میری, جو اگر پبلش ہو اور ان کی پھر مہربانی نہ ہو ہمارے اوپر کہ وہ بین نہ کر دے, تو بہت کچھ ان کے سیکھنے کے لیے بھی ہے اور عوام کے سیکھنے کے لیے. نہیں خیر, ان کے پاس تو خود بڑے قابل لوگ موجود ہیں نا جو ان کو پالیسیاں بنا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے قابل لوگوں کی کارستانی یا ان کی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رزلٹ تو ہمارے سامنے ہیں کہ چیزیں دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہیں. تو میرے خیال میں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہونا چاہیے ان کا, کم از کم, کہ ان کے جو قابل لوگ ہیں شاید ان میں وہ قابلیت نہیں ہے یا وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے, تو ان کو پھر تو اگر ہم آپ کو لے جا کے کھڑا کر دیں ادھر ان کی جگہ, جی تو آپ کیا کریں گے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو ہے 2 چیزیں, مطلب مسائل کیا ہیں پھر ان کو حل کیسے کریں گے؟ جی ہاں, تو بات یہ ہے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کر سکتا تھا, اور پہلے مسائل کیا ہے. مسائل تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے امن کا, اور وہ امن کا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے کہ جس طرح وار آن ٹیرر کے اندر یہاں پر حصہ لیا گیا, اور پھر وار آن ٹیرر کے اندر بھی یہاں پر جس طرح ڈبل گیمنگ کا ایک سلسلہ جاری رہا, پھر اس میں ایک گڈ بیڈ کی تمیز کی گئی. یہ تو چیزوں کو اتنا جو ہے میس اپ کیا گیا ایک دوسرے کے اندر, اتنا خراب کیا گیا کہ آج واقعی میں جینون تھریٹ ہے, جینون مسئلہ ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ریاست کے کنٹرول میں ہے. یہ ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں, اس کے کنٹرول سے باہر ہیں اور چیزیں خراب ہو گئی ہیں. تو ان کو ویسے ان کو حل کرنے کا جو وہ ہے طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے تو مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں, سب کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن مذاکرات نے آج تک جو ہے کوئی رزلٹ نہیں دیا. وہ رزلٹ کیوں نہیں دیا؟ حل تو یہی ہے کہ مذاکرات ہو, چیزوں کو جو ہے سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو وہ اس نے اس لیے نہیں دیے ہیں کہ دو چیزیں اس میں بڑی جو ہے اہمیت کی حامل چیزیں ہوں گی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ ایک پولیٹیکل ویل ہونا چاہیے کہ ہم واقعی چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ جو ہے کنٹینیوئنسی آف پالیسی نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ ایک بندہ آتا ہے تو اس کی ایک پالیسی ہے, جب وہ ریٹائر ہو کے 3 سال بعد 4 سال بعد یا 5 سال بعد جاتا ہے. پالیسی آپ حکومت کی کہہ رہے ہیں یا میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہی ڈیفیکٹو تو وہی ہے جو حکمران ہے, اور تو ان کی جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ایک بندہ کی ایک کی اپروچ ہے تو دوسرے بندے کی دوسری اپروچ ہے, یا جو ہے وہ جو ہے اپنے حساب سے وہ ساروں چیزوں کو لے کر جاتا ہے, کوئی کنٹینیوئنسی نہیں ہے. تو اس وجہ سے تو سب سے پہلے ایک ویل ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے جو ہے بالکل جو انٹرنیشنل ڈکٹیشنز سے اس کو آزاد کرنا ہوگا. کہ ایسا نہ کہ مثال کے طور پہ آپ کو کل کو چائنا آپ کو کہتا ہے کہ نہیں, اب تو مطلب ہے کہ یہ لوگ جو آج طالبان کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں, یا ٹی ٹی پی کے نام سے آپ کو ان کو جانتے ہیں, جن کی طرف سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بیم بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ آپ کو کہہ دیں کہ بھئی یہ تو اس طرح ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا عمل کریں, تو آپ اس تناظر میں جو ہے اس چیزوں کو لیں, ان کے ساتھ اس بنیاد کے اوپر. کیا ایسا ہوا ہے پاسٹ میں کہ کسی نے کہا کہ آپ ان کو نہیں, طالبان کے ساتھ ڈیلنگ میں کبھی انٹرنیشنل پاورز نے ڈکٹیٹ کیا پاکستان کو؟ یہ بہت دفعہ ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک جو ان کے جو مذاکرات ہوتے تھے یا جو امن معاہدے, پاسٹ میں تو امن معاہدے ہوتے تھے, آج کل تو امن معاہدے تقریباً اسٹاپ ہو گئے. پھر 2009 کے بعد بھی اس لیے اسٹاپ ہوئے کہ جو امریکہ نے اس وقت پہلی دفعہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کروائے تھے. ایک بندہ جو تھا سید طیب آغا, ان کا نام تھا, وہ ترجمان تھا ملا عمر کا, تو ان کو ڈھونڈا تھا انہوں نے, اور ان نے پہلی دفعہ ان سے مذاکرات کروائے تھے. تو پھر پاکستان کو ایسا لگا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے مسائل کڑی ہوں. ہم نے تو یہ ساری چیزیں کی ہیں, گڈ بیڈ بھی بنائے ہیں, اور یعنی اس میں تفریق کی ہے, اور پھر وہاں پہ بھی ہماری پالیسی یہی رہی ہے وقت سے کہ ہم وہاں پر طالبان حکومت کو جو ہے وہ سپورٹ کرے. امریکہ کو بھی ہمیشہ ہم نے یہی سمجھایا ہے کہ دیکھیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, آپ ان کو ختم نہ کریں, اور اس طرح کی جو ہے پاسٹ میں وہ کرتے رہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی بھی جو کاروبار تھا وہ کاروبار بھی جاری رکھا, کہ وہ جنگ بھی کرتے تھے, وہ ان سے ڈالرز بھی لیتے تھے, ایک چیز کی جو ہے انہوں نے پھر پیسے بھی کمائے. تو یہ تو ان کی پالیسی رہی ہے. لیکن جب چیزیں 2007-2008 کے بعد بہت زیادہ خراب ہوتی گئی, تو پھر 2009 کے بعد امریکہ نے مذاکرات شروع کروائے, طالبان کے ساتھ بندہ ڈھونڈ لیا. ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ تو پیر سے نکلنے لگا ہے جیسے پاسٹ میں گیا ہے, تو پھر ہمارے لیے تو چیزیں ویسے ہی رہ جائیں گی. تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ سخت آپریشن شروع کیا, آپریشن راہ راست یا آپریشن راہ نجات. تو اس کا کوئی نتیجہ آیا آپریشنس کا؟ نہیں, تب تک تو چیزیں خراب ہو چکی تھی نا. پھر تو ان کے کنٹرول میں نہیں رہی تھی. جب وہ ان کے کنٹرول میں تھی تب تو وہ 1 مہینے کے اندر آپریشن کرتے تھے اور پھر امن معاہدہ کر لیتے تھے. امن معاہدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی, لیکن میرا وہ امن معاہدہ کر لیتے تھے, اور کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سسٹم مکمل طور پر ختم ہو ان کے علاقوں میں. کم از کم ایسا نہیں کہتا کہ میں یہ کہوں کہ آج جو ہے افغانستان کی حالت تبدیل ہوئی ہوتی, وہاں پہ کوئی دوسرے حکمران ہوتے, نہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا. شاید وہ پھر بھی وہ اپنی ریزسٹنس باقی رکھ پاتے, لیکن جو پاکستان کے اندر آج ہوتا وہ شاید مختلف ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے تب تک وہ چیزیں بہت خراب ہو چکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم سخت آپریشن کریں گے. تو پھر اس کے بعد امن معاہدے بھی اس کے بعد سے نہیں ہوئے. تو اس سے پہلے جو ہے یہ ساری چیزیں اب انٹرنیشنل فورسز کی طرف سے کافی ڈکٹیٹ ہوئی ہیں, کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں ابھی کرو, یا جو ہے آپ نے کیے ہیں تو ابھی اس کو ختم کرو. تو یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے ہوتی تھی. اور پھر انٹرنیشنل کے فورسز کے اپنے جو ہے وہ مفادات ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے امریکہ جو ہے وہ کہاں چاہے گا کہ یہاں اس ریجن کے اندر چائنا کی جو ہے انویسٹمنٹ ہوتی رہے, یا تو وہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے پھر وہ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں.
تو اس سے ایک ایسا پولیٹیکل ول جو اس تمام چیزوں سے ماورا ہو, آپ اپنے لیے کریں, سب کچھ جو کریں اپنے لیے کریں اور مستقل طور پر کریں, اور اس کے لیے بھی یعنی ایک مختلف چیزیں ہیں. پھر دوسری جو چیز جو میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ کو کہی کہ اس کے اندر پیراڈائم شفٹ آپ کی پالیسنگ کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیں, آپ کو اقتدار سے جو اقتدار آپ کا نہیں ہے اس اقتدار سے آپ کو اپنی جان چھڑانی ہوگی. وہ جو پبلک جس کو جو ہے یہاں پر صرف اس سے لیا جاتا ہے, اس کو دیا بہت کم جاتا ہے یا بالکل ہی نہیں دیا جاتا. ان کی لائف کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو سیریس چیزیں کرنی ہوں گی, پیسے لگانے پڑیں گے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. تو آپ وزیرستان میں ایگزیکٹلی کہاں سے؟ میں جنوبی وزیرستان اپر تحصیل لدہ سے میرا تعلق ہے. لدہ سے؟ جی ہاں. تو ابھی آپ وہاں پہ رہتے ہیں رائٹ؟ جی ہاں. وہاں پہ ابھی طالبان کا اثر و رسوخ ہے یا ہے وہاں پہ, کیا حساب ہے؟ جی بہت ہے. طالبان ابھی ایسی جگہ ہے, کون سی جگہ ہے جہاں پہ ان کا نہیں ہے؟ اچھا. آپ کی جو ہے انہوں نے آپ کے ڈی خان, یہ جو ساؤترن کے پی کے ہے, اس طرح پختونخوا, تو اس طرح جو ہے آپ کے پشاور, ان تمام ریجنز کے اندر جو ہے انہوں نے اچھی طرح بہت بڑا اثر رسوخ ہے. ایسا کچھ معاملہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ پشاور میں سگنل 6 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں, سگنل بند ہو جاتے ہیں, آپ کے جو ہے بالکل عملداری ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ دوسرے لوگ آ کے آ جاتے ہیں, آپ کے اس چیک پوسٹوں کے اوپر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, جس چیک پوسٹ کے پر جو ہے آپ کے فوجی جوان یا آپ کے پولیس اہلکار صبح سے شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں, اس کے اوپر رات کو دوسرے لوگ آ کے ڈیوٹیاں دیتے ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے جو یہاں پہ دکھائی جاتی ہیں یا سمجھائی جاتی ہیں. ہاں. تو ابھی لائک آپ کے خیال میں کیا ڈیل ہوا ان کے ساتھ کہ لوگ آ بھی گئے, بیٹھ بھی گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں شام کے ٹائم, مطلب وہ ہم نا میں ایک میم دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ایک پیکیجز آتے تھے نا 6 to 6, 6 سے 6, 12 سے 12, تو کہتے کہ 6 سے 6 جو ہے نا وہ کسی اور کے پاس ہے, اور پھر صبح 6 سے شام 6 تک کسی اور. یہ میں نے کافی بار سنا ہے اس کے اوپر نا انٹرنیٹ پہ. تو کیا معاہدے ہوئے ان کے ساتھ؟ کہ یہ معاہدے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا. یہ جو فیض حمید صاحب تھے, تو جب وہ سقوط ہوا کابل کا, تو اس کے بعد وہ گئے وہاں پہ, یہ ہماری طرح ہی جس طرح آپ نے چائے کا پیالہ پکڑا, تو انہوں نے اس طرح چائے پیے وہاں پہ, اور بڑے ہی ان کو یہ کہا کہ بھئی جیسے کہ یہ جو یہاں پہ تبدیلی آئی ہے, یہ ہم لائیں, یہ ان کے موجودہ ہم ہیں. دیکھیں, اس کے اندر کردار بہت ساروں کا ہو سکتا ہے, آپ کا بھی کردار ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا جو اس نے وہاں پہ ان کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی, دنیا کو دکھانے کی کوشش کی, یا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور کا بہت برا ایفیکٹ جو ہے وہ آج دنیا آپ کو نہیں مان رہی ہے. آپ کی بات آپ 1000 دفعہ کہیں کہ بھئی طالبان جو ہے یہاں پہ تھریٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک گلوبل تھریٹ ہو سکتے ہیں, اور جو ہے آپ پھر ہمیں ڈالرز دیں, ہو سکتا ہے کچھ ہمدردی آپ کے ساتھ کرے, ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس نیوکلیر ویپن ہے, وہ اس کے اوپر بھی لازمی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, لیکن آپ کی بات کو کوئی نہیں مانتا, کیونکہ وہ آپ نے وہاں پہ دکھایا, وہاں پہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی آپ وہاں پہ گئے اور کہا کہ بھئی یہ تو ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو جو چیز آپ کی ہے آپ ان کو اون کرتے رہیں, تو آج کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یا ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے یہ پھر کیا کہ اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ بھی ہم بھی اپنے جو لوگ ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کو مذاکرات وغیرہ کرواتے ہیں. انہوں نے سوچا یہ تھا کہ بھئی کیونکہ ابھی تو کابل کا سقوط ہو چکا ہے, تو ابھی مطلب ہے کہ جہاد وغیرہ کا کوئی وجہ باقی نہیں رہتی, تو یہ لوگ جو ہے آرام سے ہم ان کو واپس لے لیں گے. پھر اس کے لیے بھی مختلف سوچیں تھیں. انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو گلف کنٹریز کے اندر ٹرانسفر کر دیں ان کو, کیونکہ وہاں پہ بھی ضرورت ہے, تو پھر بھی جنگی لوگ ہیں, ہاں جنگی لوگ ہیں, تو ہم ان کو وہاں پہ شفٹ کروا دیں گے. تو اس طرح مختلف سوچیں وغیرہ تھی. انہوں نے پھر کام ان کے اوپر شروع کیا. سٹارٹ میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے کئی دفعہ ہم نے مشران سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ لوگ جا رہے ہو, ہمیں معلومات ہو رہی ہیں افغانستان مذاکرات کرنے کے لیے, لیکن ہمیں بتایا تو جائے کس طرح یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, کس بنیادوں پہ ہو رہے ہیں. تو وہ کچھ جواب نہیں دے پاتے تھے. بہرحال فروری 2022 کے اندر پھر جنرل فیض حمید صاحب ہمارے محسود قبیلے کے پاس آئے. وہ ہمارے پاس آئے تو نوجوانوں کی طرف سے ہم بھی ان میں موجود ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ انہوں نے فیض حمید صاحب نے کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے لگے, اور اس مذاکرات کو کرنے کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے تھرو کرنا چاہتے ہیں, آپ کے تھرو, یعنی ہم نے آپ کے مشران کو وہاں پر بھیجا ہے, وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, وہ ان کو واپس لے کر آئیں گے, اور آپ جو ہے آپ نے ان کو سنبھالنا ہے. یہ الفاظ ایگزیکٹ یہ الفاظ سنبھالنا ان ٹرمز آف
संभालना तो उसको फिर ब्रॉड बहुत जो है उसकी आपको टर्मिनोलॉजी है, मतलब उसका ये था। फिर इसकी जो है काम ये हुआ कि जो लोकल ब्रिगेड्स थे वहाँ पे भी हमारे मशरान को जो है मंगवाया गया। वहाँ पे ये कहा जाता था कि भाई हम तालिबान को ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी वजह से उनको नुकसान पहुँचे। इस हद तक जो है वो बातें हो रही थी कि भाई हम तो लेकर आ जाएंगे, ऐसा ना हो आप उनको नुकसान पहुँचाएँ, इस तरह कुछ हो। बहरहाल उनके फिर मुज़ाकरात उस वक्त हमें उनका पता चला। फिर वहाँ पर मैंने फैज़ हमीद साहब ने मैंने उनको ये उनके सामने कहा था और ये बातें उनको सामने कही थी। मैंने पहली दफ़ा तो उनको यही कहा कि जो चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप तो वो शख्स हैं जो काबुल में जाके प्याला हाथ में पकड़े थे, प्याला हाथ में पकड़े थे, और आप खुद को दुनिया भी ये समझती है कि ये शायद मुज़ाकरात आपने करवाए हैं और कि हो सकता है कि ये झूठ हो, लेकिन बहरहाल दुनिया तो ये समझती है आपके बारे में। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो काम आपने इतना बड़ा करवाया वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर, वो यहाँ पर आपको हमारे मशरान की ज़रूरत है इस काम को करने के लिए, राइट? समझ में ना आने वाली बात है। तो ये और ये इसके भी यानी हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप रियासत के थ्रू जो है रियासत के जो है लेवल के ऊपर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस्लामाबाद में दफ्तर जैसे उन्होंने कतर में खोला था, इस्लामाबाद में दफ्तर खोल के देना, हमारे थ्रू करने का हमने माजी में ये देखा है कि उसकी फिर अलग नताइज निकलते रहे। दूसरा मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ बहुत सारी जो है फिल्में बनाई गई, ड्रामे बनाए गए, हमें कहा गया कि भाई आप लोग ये काम करते रहे हैं, आप लोग जो है दहशतगर्द हैं, आपकी मेंटालिटी यही है, आपका कल्चर यही है, और आपने किया, आपकी रियासत ने ये सारा काम किया। तो आज आप लेकर आ रहे हैं, आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि भी फिर से जो है अगर आपकी जो है पॉलिसी चेंज हुई फिर दोबारा से आप हमें ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे, इसकी क्या गारंटी है। और तीसरी चीज़ मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि जनरल साहब आप हैं एक सरकारी मुलाजिम, आप होंगे साल भर, 2 साल बाद, 3 साल, मैंने 2-3 साल का कहा, मैंने कहा 2 साल रहेंगे या 3 साल रहेंगे, वो तो फिर 1 साल भी नहीं रहे उसके बाद। मेरे इरादा तो उनका 2030 तक था। वो तो मेरे ख्याल में इरादे ज़्यादा थे, लेकिन हाँ बाजवा तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि भाई आपके 2-3 साल रहेंगे, सरकारी मुलाजिम हैं, आप चले जाएंगे, दूसरे लोग आएंगे, वो ये नहीं कहेंगे फिर ये तो फैज़ हमीद साहब हैं, उन्होंने जो है वो लोगों को लेकर आए थे, वो ये कहेंगे कि भाई ये तो आपके महसूद कबीला था, आपका ये उतमानजई था, आपका अमाजई था, आपका सलारजई और आपके बजावड़ और मुख्तलिफ जो है, they don't own their failures ना, yes, किसी और पे डालते हैं। हाँ, तो उन्होंने कि भाई ये तो वो ये नहीं कहेंगे भी इन लोगों जो है फैज़ हमीद ने ये काम किया था, वो ये कहेंगे भाई आप लोग गए थे, आप लोगों ने लेकर आए थे, आप लोगों ने जो है खुद को यहाँ पर संभाला था इन लोगों को, तो हम ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी डालना है, हम ये ज़िम्मेदारी जो है सर पर उठाने के लिए बनाया आपने, पाला आपने, और लेके हम आ जाएं और हम इनको संभालें, ये हमारे कंट्रोल में बात है। मैंने ये कहा कि ये ना हम अपनी बात उन पर मनवा सकते हैं, ना उनकी बात आप पर मनवा सकते हैं। आप इख्तियार आपके पास है और हम जो है इसकी जिम्मेदारी हम उठाएं, हम उनको संभालें, ये नामुमकिन सी बात है। बहरहाल वो इस बात पे थोड़ा सा रंजीदा हुए वहाँ पे। बहरहाल तो यही एग्जैक्टली हुआ। तो लगता था ना कि पठान तो वो पठान है जो पुलिस वालों को देख के भाग जाते थे डर के मारे, और जो है ना एक इन्फीरियरिटी पाई जाती थी पश्तूनों में ना कि यार हम तो कम है लोगों से, क्योंकि आपने असर्ट की थी उनके अंदर। आपके सामने खड़ा होकर जब कोई बात करता है, ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था एक जगह पे, हमारे गाँव में एक जगह था और मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पे, मतलब वो एक पहाड़ का मसला था ना 2 कौमों का, तो मैंने कहा यार मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ या उनकी एग्जिस्टेंस को मैं एक्नॉलेज करूँगा जो हुकूमती नुमाइंदे हैं और या वो ब्यूरोक्रेसी से। अदरवाइज यहाँ जितने लोग बैठे हैं आवाम के अलावा मैं उनके साथ मैं ना बात कर रहा हूँ, ना मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि उनके साथ बात करें। उसका बहुत जोर आया था मुझे, क्योंकि असल बंदा तो वही है जो निज़ाम चला रहा है ना। मसला ये है कि इनके पास जो लोग आते हैं हमारी तरफ से, वो हमारी ज़बान के ऊपर हम साथ पश्तो बोलते हैं, हमारी कबीले के लोग। ये बड़ा मसला है, ये मसला है। वो चेहरे से होंगे खूबसूरत सफ़ेद लोग भी होंगे, राइट? हाँ, दे आर पश्तून, हम उनसे ये लाताल्लुक की इज़हार नहीं करते, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पश्तून इन द एक्चुअल सेंस।
They are representing someone else, no? Yes, وہ تو جو ان کے سامنے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے, وہ اس کو پتہ کیا کہتا ہے. اور وہاں پہ اس جگہ میں بھی بائی دا وے ہمارے ساتھ ہوا. وہاں پہ ایک بندہ, ہمارا ہی بندہ تھا, محسود تھا, وہ کھڑا ہوا. اب میری جو باتیں ہوئیں کتنی ریشنل بات ہے, کوئی اس میں کوئی, میں نے ان کی کوئی جنرل صاحب کی تو کوئی نہیں ذات پہ تو آپ نے ذات پہ تو بات نہیں کی, میں نے تو اس کو کوئی بحث کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیے. میں تو انتہائی جو ہے نپت اللہ اور پارلیمانی زبان میں بات کرتا ہوں. تو وہاں پہ بھی میں نے بڑے زبردست ان کو اچھے الفاظ میں ان کو مخاطب بھی کیا اور بات بھی کی. لیکن کیونکہ اس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں نا, وہ ان کے سامنے عموماً جاتے ہیں. مسئلہ یہاں پر پیش آ جاتا ہے. وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ جنرل صاحب آپ کے شایان شان یہ باتیں نہیں تھی جو آپ کے سامنے کی گئی. اچھا, وہ گلٹ ٹرپ کر رہا تھا. ہاں بھی میں بڑا شرمندہ ہوں کہ بھی آپ کے سامنے آپ کی شان کے مطابق. اور آج واٹ دا شان, یہ کیا شان ہے. ہاں آج کیا ہو رہا ہے دیکھیں, مجھے کسی کی شان کی کیا پڑی ہے. وہ ایک بندہ, ہاں ایک بندے کی عزت نفس مجھے بہت احساس ہے, سب کا احساس ہے. ہر ایک غریب بندہ بھی اگر ہوگا, ایک جنرل بھی ہوگا, اس کی مجھے جو عزت نفس ہے, جو اس کا آپ اس محسود کو نا طارق جمیل کے میمز دکھائے, یا اللہ آپ نے ہمیں باجوہ جیسا ایماندار جرنیل دیا, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کی حفاظت فرما. کتنی میمز بن رہی ہیں آج. تو اچھا میں تھوڑا سا نا اسپیسیفک جاؤں گا آپ کی سٹوریز میں. جو ڈرونس کے بارے میں یاد ہو آپ کو, تو ہم نے 2016 میں ایک بار ایک لائیو کیا تھا فیس بک پہ, جس پہ ہم نے وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ڈرونز نا. تو میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لائیو ایکسپیرینس رہے ڈرون اٹیکس کے ساتھ, یا جو آپ نے سٹوریز دیکھی ہیں, آپ تھوڑا سا اس میں بتائیں, اور اس میں اسٹیٹ کا کردار بھی ذرا بتائیں. دیکھیں پہلے تو میں ایک اسپیسیفک, میں نے اس دن بھی میرے خیال میں شیئر بھی کیا تھا, میں نے کتاب میں بھی ایک اسٹوری لکھی ہے. اچھا, وہ یہ کہ یہ 12 جون 2009 کی بات ہے. تو اس دن یہ ہوا تھا کہ ڈرون جو تھے وہ عام روٹین میں اڑتے تھے, اور وہ تو اس وقت جو ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ بڑے صاف نظر آتے ہیں, کیونکہ دھوپ اوپر ہوتی ہے, نیچے تو پہاڑوں نے جو ہے وہ دھوپ کو روکا ہوتا ہے, تو تقریباً بڑے صاف نظر آتے ہیں. پھر اچھا, آواز سے تو آپ کو ہر ٹائم پہ پتہ لگتا ہے, آواز اس کی جو ایک بنبناہٹ ہے, اور اس وجہ سے ہمارے وہاں پہ لوکل اس کو بنگانا بولتے ہیں. بنگانا کا مطلب ہے کہ جو بنبناہٹ کرے, تو نوائز, خراب نوائز ہوتی ہے. نوائز, ہاں ایک نوائز ہے, اور بنانے کی جیسے یہ شہد کی مکھی نہیں ہوتی اس کی آواز کی طرح, یہ ایسی آواز ہوتی ہے. تو وہ آواز جو سے سب کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ ڈرون اڑ رہا ہے سامان میں, تو وہ ایک مستقل تھریٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی جو ہے میرے اوپر میزائل گرے گا کہ اب گرے گا. ایسے مینٹیلٹی کے اندر وہاں پہ دیکھے لوگ رہتے ہیں, اس PTSD میں لوگ. ہاں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں اسلام آباد میں تو, یا ہمارے جو کنٹونمنٹس ہیں رائٹ, وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں, جو ہمارے فیصلے, ہاں ان کے بچوں کو میرے خیال میں یہ کبھی ایکسپیرینس نہیں ہو پائے گا کہ دیکھے ڈرون کی آواز اور اس کے ایک مستقل تھریٹ آپ کو جو محسوس ہو تو وہ کیسا محسوس ہوتا ہے. دے کین نیور فیل. تو وہی وجہ ہے کہ پھر وہ جو اڑ رہے تھے, تو ہم نے پھر اس وقت دیکھا کہ 2 جو جیٹ طیارے تھے, پاکستانی جیٹ طیارے, وہ اچانک سے آئے, تو پھر اس کی تو الگ گرج ہے. تو ہم نے جو آسمانوں کی طرف جو دیکھتے رہے ہوں, تو وہ یہ ڈرون کے بالکل نیچے سے گزر گئے, بالکل نیچے سے. اور بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر میں تھوڑا سا اونچی جگہ پہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ یہ تقریباً 5-6 منٹ یا 10 منٹ یہ کام رہا ہوگا کہ وہ اس کے کبھی نیچے سے گزرتے ہیں, کبھی اوپر سے گزرتے ہیں ڈرون کے. اچھا, اس وقت یہ بحث بھی چل رہی تھی. اس وقت تو جب اوباما صاحب آئے تھے تو انہوں نے تو ڈرون بہت زیادہ تیز کر دیے تھے نا, تو بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ڈرون جو ہے کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں, ان کو بند ہونا چاہیے. فوج کی طرف سے بھی ایسا بیان آتا تھا. ان کی عمران خان نے بھی بند کیا تھا نا نیٹو کی سپلائی. یس, اس میں بھی میں شامل تھا پھر جب وہ ہوا. تو پھر اس وقت جو تھا یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ ہماری صلاحیت ہے کہ وہ ان کو ہم گرا دیں ڈرون. اچھا, مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے یہ ڈرون گرانے آئے ہیں. اچھا, جب آپ اوپر چڑھ کے دیکھنے لگے, ہاں, یو تھاٹ کہ یہ تو ڈرون کو گرانے آئے ہیں, اور کیونکہ یہ اس کے اوپر اور نیچے اس کا کیا مطلب ہے. اچھا, ہاں, اب جیٹ طیارہ ہے, کوئی دوسری جگہ جائے نا, تو وہ ڈرون کے نیچے اور اوپر سے کیوں گزر رہا ہے. تو پھر 10 اس طرح کے منٹ گزرے ہوں گے کہ پھر وہ مکین ہمارے ساتھ ہی پڑتا ہے, بازار ہے ہمارا, تو وہاں پہ جا کے انہوں نے بم گرا دیے جیٹ طیاروں نے. ڈرون نے نہیں گرایا. ڈرون نے نہیں گرایا, ڈرون کے نیچے سے یہ جیٹ طیارے گئے اور مکین میں بم گرا دیے. اچھا, پھر مجھے بعد میں سمجھ آیا, اچھا یہ تو اس کے کیمرے کے اندر اس چیزوں کو, فوٹیج کو دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو ہم دیکھیں بمباری کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اور اس چیز نے
مجھے بڑا شوق بھی کیا, بڑا مجھے پین بھی محسوس ہوا کہ بھئی دیکھیں مطلب یہ عجیب بات, لیکن بہرحال بڑا برا لگا, مجھے بہت برا لگا کہ وہاں پہ وہ جو جن لوگوں نے یا جو طیارے جو ہماری ساورینٹی کے خلاف آئے تھے اندر داخل ہو رہے ہیں, وہ بمباریاں کر رہے ہیں, وہ میزائل مار رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, ان کو گرانے کے بجائے ہمارے جیٹ طیارے اس کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ہی بم گرا دیتے ہیں. وہ بھی اس لیے تاکہ وہ اس ڈرون کیمرے کے اندر وہ ساری چیزیں قید ہوں کہ دیکھو ہم کر رہے ہیں کام. اچھا, اس کے اندر تقریباً 100 سے زائد جو ہے عام لوگ, ظاہر بازار کے اندر کوئی بازار پہ مارا, بازار میں مارا تھا. بہت سارے لوگ جو ہے ڈاکٹر کو لیے آئے تھے, کچھ باہر ملک شہروں کے لیے جانے کے لیے آئے ہوئے تھے, اڈے پہ موجود تھے, بچے تھے اس میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے. ہوٹل کے اوپر گرا تھا یہ, تو ہوٹل میں کھانے کے لیے لوگ موجود تھے. اور ایون میں نے اس میں کہا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کا ہاتھ جو ہے, ہاتھ صرف پہچانا, ہاتھ صرف پڑا ہوا تھا, اس میں جو گھڑی تھی نا, وہ گھڑی اس کے شوہر کی تھی. بھئی یہ تو میرا جو ہے شوہر اس طرح کی گھڑی پہنتا تھا, تو اس طرح پہچانا. تو میں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد تو یہ ڈرون طیارے ان کی جو کاروائیاں تھیں, اڑ تو ہمیشہ تھے وہ کاروائیاں ایسی شروع ہو گئی کہ ہر روز جو ہے وہ ایک میزائل مارتے تھے. اور اس کے کچھ دن بعد ہی یہ جو زنگڑا کے اندر کیا نام ہے, جنازے کے اوپر ڈرون حملہ ہوا. جنازے کے اوپر 130 لوگ اس میں مارے گئے. ایک گھر کے 10 بندے جو ہے اس میں مارے گئے ایک جنازے کے اوپر. یعنی انہوں نے اتنا جو ہے اس کے اندر نہیں رکھا. اس کے بعد جو ہے جرگے کے اوپر ڈرون حملہ ہے, اسکولوں کے اندر ڈرون حملے, اور ایسے ایک تواتر سے ایک کام شروع ہو گیا نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس سے سیکھا بھی دیکھو بازار میں اگر مار سکتے ہیں تو ہم اگر ڈرون وہ جنازے میں کر دے تو کیا ہو گیا. اگر ان کا اپنا ایئر فورس اپنے لوگوں پہ بازار میں مار سکتا ہے تو ہم تو بھائی کہیں بھی مار سکتے ہیں. ہم تو کہیں پہ بھی مار سکتے ہیں, ہم اتنے پروٹوکول فالو کیوں کریں. ٹھیک ہے, ایک عام جنرل سی بات ہے کہ وہ سمجھ میں پھر یہ چیز آتی تھی. تو پھر بہت محسن داوڑ تو کافی زیادہ اس کو گلوریفائی کرتے تھے کہ ڈرونز آر پریسائز اینڈ اس کے میں دیکھیں محسن مجھے بہت عزیز ہے. اچھا, میں بہتاؤ سے محبت کرتا نہیں میں اصل میں, لیکن اس کی وہ جو بات تھی, لیکن بہرحال اس کی جو بھی اس کی دلائل تھے وہ اپنے حد تک, لیکن اس کی میں مخالفت کرتا ہوں کہ وہ چیزیں غلط تھی. ڈرون کی کسی طور پہ بھی حمایت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ, یعنی انہوں نے اگر 100 حملے کیے نا, 2-3 حملے یعنی جس میں بہت صحیح کیے, تو لیکن ساتھ میں عام کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوا ہے, تھریٹ ہے. وہ تو دلیل یہ دیتا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے کمانڈر آج تک مرے ہیں وہ یو ایس ڈرون سے مرے ہیں, کسی اور نے نہیں مارا اس کو. بالکل, یہ ان کی بات صحیح ہے, لیکن آپ پھر یہ اسٹیٹسٹکس بھی اٹھائے نا کہ پھر ڈرون حملوں سے جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں اس میں پھر دہشت گرد کتنے ہیں, پھر عام لوگ کتنے ہیں, پھر وہ آپ پھر علاقے کی سطح پہ دیکھتے ہیں, آپ پھر ملک کی سطح پہ دیکھتے ہیں. ایک تو وہ ایک یہ چیز بھی تھی کہ وہ تھے کہ ہماری ساورینٹی کو بھی ڈیمیج کرتے تھے, کہ دوسرے ملک کی جو ہے ہمارے ملک کے اندر ساورینٹی کو اور ریٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے تھے. ساتھ میں جو ہے پھر لوگوں کی وہاں پہ کیسے زندگی ہوگی یار, آپ خود سوچیں. ہاں, PTSD میں رہ رہے ہوں گے. دیکھیں میرے ساتھ اگر میرے گاؤں میں مثال کے طور پہ انہیں ایک ڈرون مارا اور ایک طالبان کمانڈر کو ہی مار دیا بالفرض محال, مجھے کیسے محسوس ہوگا اس گاؤں کے اندر کہ بھئی دیکھو بڑا اچھا کیا انہوں نے. مجھے تو ہمیشہ تھریٹ محسوس ہوگا نا وہاں پہ کہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر کمانڈر مارے بھی ہیں تو ساتھ میں اس سے ہزاروں لوگ جو ہے معصوم بھی مارے ہیں, اور ساتھ میں زندگی کی جو لوگوں کی زندگی ہے وہ کتنی اجیرن تھی, اس سے کتنا خوف تھا. اور ایسے ماحول میں پھر آپ باقی چیزوں کو تو چھوڑ ہی دیں کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کریں یا یہاں پہ جو ہے چیزیں ہوں, بزنس ہو, یہ چیزیں, یہ تو دوسری لیول کی بات ہے. بچے اسکول بھی نہیں بھی جو تو کبھی آپ نے ارادہ نہیں کیا کہ آپ یو ایس ایمبیسی کی طرف مارچ کریں اور آئیں یہاں پہ؟ اچھا, پھر اس وقت تو جتنا ہو سکتا تھا ہم سے, جب امریکن وہ کر رہے تھے, ہم تو ہماری عمر بھی اتنی نہیں تھی. میں 2009 کے اندر میں پھر فرسٹ ایئر میں داخلہ میں نے لیا تھا اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں, 2009 میں آیا میں. اچھا, تو پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس زمانے میں جب عمران خان صاحب سب سے زیادہ بات کرتے تھے اس بارے, آپ PTI میں بھی تھے نا؟ یس, ISO میں تھے آپ. ISF کے. تو پھر وہ بہت زیادہ بات کرتے تھے, اور تو اس وجہ سے جو ہے پھر میں نے باقاعدہ ان کو جوائن کیا تھا. یعنی میں بڑا ہی زبردست ان کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ذہنی طور پہ اگر لیکن ان کے اپنے اقتدار کے اندر, عمران خان کے اقتدار میں مجھے بڑا مایوس کیا. اچھا, وہ کیسے بہت مایوس کیا. وہ وجہ یہ تھی کہ ایک تو بات یہ تھی کہ جو وہ بات کر رہے تھے
کہ بھئی ہم تو یہاں پہ سیولین بالادستی بہت زیادہ قائم کر دیں گے اور یہ دوسروں سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور یہ اور وہ. لیکن یہاں پہ تو سارے چیزوں کے اندر ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا دیا تھا, سارے اداروں کے اوپر بٹھا دیا تھا, اور بہت سارے ایسے قانون جو ہے وہ اس کے اندر پاس ہوئے. یس, لاپتہ افراد کے مثال کے طور پہ ایک پہلے تو قانون بنایا, وہ پھر غائب ہو گیا جب ملا کا بل مسنگ ہو گیا. ہاں, مس ہوا اور پھر وہ خود ہی غائب ہوا. پھر اس کے اندر بھی جو انہوں نے ترمیم کی وہ اس میں یہ کیا تھا کہ بھی اگر کوئی لاپتہ فرد کی جو ہے فیملی یہ ثابت نہ کر سکے کہ اس ادارے نے اس نے جو ہے غائب کیا, تو پھر ہاں وہ کیسے ثابت کریں گے؟ وہ میں خود اٹھاؤں نا, میں نے خود ویگو کا چکر کاٹا ہے. تو آپ کو آپ کہیں اندھیرے میں کسی گلی میں جا رہے ہو اور آپ کے 15-20 بندے آ کے آپ کو پکڑ کے ڈالے میں ڈال کے لے جائیں, آپ کیسے ثابت کریں گے کہ کس نے کیا؟ آپ کو تو خود نہیں پتا مجھے کون لے کے جا رہا ہے. آپ کی فیملی کو کیسے, آپ کو خود نہیں پتا, خود نہیں پتا, فیملی کو کیسے پتا چلے؟ فیملی جو ہے کیسے ثابت کرے کہ بھئی عمران جو ہے وہ کہاں؟ یہ عمران خان کا بل تھا, ویری پیتھیٹک. تو وہ پھر اس کے پھر سزا بھی کی تھی کہ بھی اگر کوئی یہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو ہم یہ سزا دیں گے. اچھا, الٹا سزا بھی دیں گے. مطلب آپ مثلاً کسی خاندان کا بچہ غائب ہو گیا اور انہوں نے الزام لگا دیا کسی ادارے کے اوپر, ان کو پورا یقین ہو, 100% یقین ہو کہ بھئی اس کو انہوں نے ہی جو ہے دکان سے لے کر گئے ہوں, گھر سے لے کر گئے ہوں, ان کے سامنے گھر سے لے کر گئے ہوں, باوردی لوگ لے کر گئے ہوں, ڈھالے میں لے کر گئے ہوں, اگر ثابت نہیں کر سکے تو سزا ان کو ملے گی, خاندانوں کو. کیا بات ہے عمران خان صاحب, تو پھر ساتھ میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. پھر یہ جو ہمارے خڑکہ مر کے اندر کیا ہوا, دیکھیں ایک خاتون کے اوپر تشدد ہوتا ہے, اس کے اوپر لوگ جو ہے نکل کے پرامن طریقے سے روڈ بلاک نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے, روڈ کے کنارے کے اوپر ایک دھرنا بٹھا دیتے ہیں. اس دھرنے کے اوپر جو فائرنگ کی گئی ان کی طرف سے 15 افراد جو ہے وہ جو ہے شہید کروائے گئے. اس میں تو محسن بھی تھا نا, محسن بھی تھا اور علی بھی تھا, ان کو تو پھر گرفتار بھی کیا گیا تھا. تو 15 لوگ اور اس کے درجنوں لوگ جو ہے وہ زخمی تھے, اور ان کے اوپر ان کی طرف سے کیا بیان آیا کہ انہوں نے چیک پوسٹ پہ حملہ کیا. یہ ان کے علی محمد خان, یہ ان کے مراد سعید, یہ جو آج جو ہے چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ میری ہمدردی پھر بھی اپنی جگہ, کیونکہ ہم انسانیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, لیکن ان کا وہ جو کردار تھا وہ اتنا خراب کردار تھا کہ یہ آج کے آپ محسن نقوی کو بھول جائیں جو وہ لوگ کہا کرتے تھے, جو یہ لوگ ڈیفینس کیا کرتے تھے. وہ تو کہتا تھا کہ کتا مار مہم چل رہی ہے, کتا مار مہم, پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے. ارشد شریف کہتا تھا, ہاں, جو کہ انہی کے ہاتھوں مارا گیا آخر میں جا کے. وہ بھی انہوں نے کہا کہ چیک پوسٹ کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا, اور وہ خود دیکھے, اللہ کا عجیب انصاف ہے, وہ خود چیک پوسٹ کے اوپر مارا گیا. ان کے ساتھ میری ہمدردی اپنی جگہ, لیکن انسانیت کی اس سے جو ہے ہم کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے. لگائے مراد سعید کی پارٹی کی حکومت ہے نا پختونخوا میں, وہ آ نہیں سکتا ادھر, آ نہیں سکتا. دیکھیں ان کی پارٹی کی حکومت, ابھی جو ڈرون حملہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, ریسنٹ بھی ڈرون ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ کور اپ کر رہا ہے اسٹیٹ نا, تو وہ کیا حساب ہے اس کا؟ ابھی کب ہوا تھا لاسٹ ٹائم ڈرون؟ لاسٹ ٹائم ایک تو ہوا تھا پچھلے سال مارچ کے اندر, یو ایس ڈرون تھا. وہ یو ایس ڈرون نہیں, پاکستانی ڈرون. اچھا, یہ اس کے اندر بھی عجیب بات ہے, یہ چیزیں جو ہے چھپائی جا رہی ہیں نا. اور پھر یہ بیرسٹر سیف جو ان کے ترجمان ہیں پختونخوا کی حکومت کے, انہوں نے وہ اپنی جو ہے کہانیاں کہتے ہیں کہ آئی ای ڈی تھی. آئی ای ڈی امپرووائز ایکسپلوزیو ڈیوائس کو کہتے ہیں, جو ہاتھ سے بنایا گیا بم ہوتا ہے. اچھا. تو پھر ہوا یہ کہ یہ جو ڈرون ہے یہ تو پاکستان کے پاس اپنی کیپیسٹی ہے ڈرون کی. اچھا, ایئر فورس کے پاس ڈرون ہے, ڈرون ہے, اور وہ ڈرون استعمال کس پہ کیا تھا ڈرون؟ یہ پہلے ڈرون کیا تھا زنگڑا میں, وہاں پہ ڈرون حملہ کیا تھا, جس میں 2 بچے بھی شہید ہوئے تھے, ساتھ میں 3 جو ہے وہ طالبان بھی مارے گئے تھے اس کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. ہاں, لیکن ساتھ میں 2 معصوم بچے, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ دکان تھی, دکان کے اوپر کر دیا تھا, اور دکان میں 2 بچے بھی تھے معصوم, وہ دکان میں وہ نہیں تھے, مطلب طالبان وہاں سے گزر رہے تھے, تو ساتھ میں دکان بھی تھی, دکان کے اندر جو ہے معصوم بچے تھے, وہ ان کے ساتھ شہید ہو گئے. صحیح. تو ایک ڈرون وہاں پہ ہوا. پھر پچھلے رمضان, اسی سال 2024 کے رمضان میں, یعنی مارچ کے اندر ایک دوسرا ڈرون میرے ہی گاؤں کے اندر ہوا, ایک خالی گھر کے اندر ہوا. تو وہاں پہ صرف وہ گھر ہی گرا دیا گیا, وہ بیچارہ انہوں نے ابھی گھر وہ بنایا تھا, لیکن وہ شکر یہ تھا کہ کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ تر رہتے نہیں ہیں سردیوں میں, اور پھر بھی حالات کی وجہ سے بھی صرف گرمی میں چلے جاتے ہیں. اور ابھی جو ہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے ابھی مئی کے اندر,
اور اس میں پھر میری گاؤں کے تقریباً وہ خاندان جو تھا ایک دن پہلے اپنے گاؤں گیا تھا, یہ گومل ٹانگ سے گیا تھا واپس گیا تھا, اور انہوں نے تقریباً 12 گھنٹے بھی میرے خیال میں گھر میں نہیں گزارے. رات صبح کے اذان کے بعد یعنی 4:15 یا 4:20 کے ٹائم رہا ہوگا, وہاں پہ ڈرون حملہ ہوا. ڈرون حملے کے بعد جو ہے ڈرون پھر بھی اڑ رہے تھے اس وقت, تو لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر سارے لوگ آئے کہ بھئی یہ تو ان کے اوپر گھر کے اوپر ہوا ہے. تو وہ جب آئے تو تب تک جو ہے روشنی ہو چکی تھی اور ڈرون اڑ رہے تھے, سب کے سامنے تھے, یعنی ساری عوام ان کو دیکھ رہی تھی, اور بیچارے ریسکیو نہیں کر پا رہے تھے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے ڈرون ہو, عموماً ہوتا تھا یہ سر. تو اس وجہ سے انہوں نے پھر وہاں پہ بریگیڈ سے رابطہ کیا کہ بھی ان ڈرون کو ہٹائیں تاکہ ہم جو ہے یہاں پہ ریسکیو کریں یہاں پہ. تو اور اچھا انہوں نے پھر ایک طالب کا نام لیا تھا کہ بھی ہم نے تو اس کے اوپر کیا ہے. اس نے کہا کہ بھی اگر اس کے اوپر کیا ہے تو اس کی لاش یہاں پہ نکل آئے گی, لیکن بہرحال یہاں پہ تو عام خاندان جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوا ہے, خدا را ہمیں ان کی لاشیں نکالنے دے. تو جس کی بھی لاش نکلے گی تو بھئی وہی ہوگا نا. تو بہرحال وہ ڈرونز کے بعد ہٹے, انہوں نے وہاں پہ لاشوں کو کیا. زخمی تھا یا ایک بچی زخمی تھی صرف, اور 4 جو ہے اس میں بوڑھا شخص اور وہ اس کی بیوی, ایک چھوٹی معصوم سی 1.5 سال کی بچی اور ایک جوان, یہ جو تھے اس میں شہید ہوئے تھے. اچھا پھر ان کی طرف سے ان کی پختونخوا کی حکومت PTI کی بیرسٹر سیف یہ کہتے ہیں کہ یہ IED کا جو ہے دھماکہ تھا. سو ہاؤ آر یو شور کہ وہ پاکستانی ڈرون تھا؟ تو ڈرون تو امریکن کیوں کریں گے, امریکن کا یہاں پہ کیا لینا دینا ہے, ان کا تو لینا دینا ختم ہو گیا نا. یہ اب یہ لوگ کر رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پچھلے سال جو ہوا تھا ان کو پھر کہا کہ ہمارے درمیان یہ جھڑپ ہوئی تھی. اچھا رائٹ, انہوں نے مانا تھا, فوج نے مانا تھا کہ دیکھیں یہ جھڑپ ہوئی تھی, ہمارے درمیان جھڑپ ہوئی تھی جس میں مارٹر گولے سے یہ 2 معصوم بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اور پھر اس وقت کی آپ کی وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ میزائل کی تصویریں میں نے ان کو دکھایا تھا کہ یہ دیکھو یہ میزائل یہ ڈرون کا میزائل ہے یا یہ مارٹر کا وہ یہ جو واقعہ ایجاد ہے. تو ثابت کیا تھا, تو انہوں نے مانا تھا یہ چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے تو ان کے جو چیزیں وہ مان رہے ہیں, لیکن صرف یہ نہیں مان رہے کہ یہ ڈرون ہے, تو وہ ڈرون تو ان کا ہے. مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے نا کہ جب LOC پہ انڈین آرمی مارتی ہے نا مارٹر گولے یا فائرنگ کرتی ہو, کوئی LOC پہ کسی گھر ور پہ گولیاں لگتی ہیں, تو اس میں اگر بلی بھی مر جائے نا تو اس کی تصویر 1 ہفتے تک TV پہ چلتی ہے کہ یار یہ بلی مر گئی ہے انڈین آرمی کی گولی سے. لیکن یہاں پہ اپنے بچے مار کے اس کے اوپر بڑی خاموشی ہوتی ہے. بات یہ ہے نا, میں یہی پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہا ہوں. خدا را اس چیزوں سے نکلیں جو آپ 20 سالوں سے یا 24 سالوں سے کرتے آئے ہیں. خدا را اس چیز سے اب نکلیں, اب حقیقت کا سامنا کریں بھئی. آپ اب لوگوں کو اپنے لوگ سمجھیں, یہ مت کریں. کس طرح یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جو چیز آپ چھپا بھی نہیں سکتے, جو چھپ بھی نہیں سکتی آج کل, ٹھیک ہے. وہ دور گیا. ایک شمالی وزیرستان کا ایک صحافی تھا, حیات اللہ خان نام تھا اس کا. اچھا, ہی واز دی فرسٹ ون جس نے باقاعدہ ثابت کروایا تھا, تصویریں وغیرہ لی تھی. جب اسٹارٹ میں یہ ڈرون ہو رہے تھے نا تو وہ نہیں مان رہے تھے, فوج بھی نہیں مانتی تھی اور کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. ایک بڑے کور اپ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اس نے جو میزائل کے پرزے وغیرہ جمع کروائے کہ بھئی یہ تو میزائل ہے, بھئی یہ تو میزائل ہے اور ڈرون کے میزائل ہیں. تو اس نے پہلی دفعہ یہ ثابت کروایا تھا. اور وہاں پہ ایک جرمن ایک خبر ایجنسی ہے, اس میں جو ہے یہ خبر بھی شائع کروائی. کدھر ہے وہ ابھی حیات اللہ؟ حیات اللہ کو پھر قتل کر دیا گیا, 6 مہینے غائب کیا گیا, اس کے بعد قتل کر دیا گیا. اچھا, بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کو صرف 6 مہینے تک غائب کیا رکھا گیا. یہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی یونین, انہوں نے بات بھی کی تھی. ان کی طرف سے اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم جو ہے رابطے میں ہیں اور امید ہے کہ وہ جلد ہی رہا ہو جائیں گے. رہا کیا ہونے تھے, اسی کچھ دن بعد جو ہے اس کی لاش پھینکی گئی. اچھا, پھر اس کے بعد اس کے بیوی نے کہا کہ بھئی یہ تو ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ, ہمارے ساتھ, میں اس کے خلاف جو ہے چپ نہیں رہوں گی. پھر اس کے گھر کے اوپر دھماکہ کروایا گیا, اس کی بیوی کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد سے اس کی فیملی جو ہے بیچاری چپ ہو گئی, پتہ نہیں آج کل کہاں ہے اس کی فیملی. تو وہ تو اس وقت کی بات ہے, 2006 کی بات ہے یہ, کہ جو کوئی جو ہے اگر اس طرح کی چیزوں کو وہ کرتا تھا تو مطلب چپ ہو سکتی تھی, چھپائی جا سکتی تھی. لیکن آج کل کون سا وہ چھپائی, آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے میرے بھائی. آج تو ہر کسی کے پاس ثبوت ہے, ہر کسی کے پاس کیمرہ ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے. آپ نہیں چھپا سکتے, آپ لوگوں کو قتل تو کروا سکتے ہیں, لیکن بہرحال کسی چیز کو چھپانے تو پھر چھپانے کی کوشش ہی کیوں کی جائے. آپ مت چھپائیں اس چیز کو, بلکہ آپ لوگوں کے سامنے اشکار کر دیں ساری چیزیں کہ بھئی یہ اگر آپ ڈرون کر رہے ہیں تو بتائیں کہ بھئی ہم نے ڈرون کر رہے ہیں ابھی.
اور یہ بھی بتائیں کہ بھئی ان کے اندر کون جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے. اگر عام لوگ قتل ہو رہے ہیں, اگر جو ہے اس طرح تو مت کہیں کہ یہ IED کا دھماکہ ہے. ایک معصوم گھرانہ جو ہے ابھی ایک دن پہلے ہی اپنے گاؤں پہنچا تھا اور بیچارے بڑے خوش تھے کہ بھی گرمیوں سے نکل آ کے ابھی ایک جنت نظیر وادی میں موجود ہیں اور بڑے مزے کریں گے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا اس کے گاؤں والا, انہوں نے کہا کہ بانوت نام تھا اس کا, کہ بھئی وہ اس نے مجھے کال پہ بتایا کہ بھئی میں تو پھولوں میں جا رہا ہوں, پھولوں کے جو ہے گلستان میں جا رہا ہوں. اور گلستان کو جو ہے ایک دن بھی اس نے رات نہیں گزاری تھی کہ صبح سویرے اس کو پر ڈرون حملہ ہوا. اور یہاں پہ یہ کیا ہے کہ IED مطلب ہاتھ سے وہ بم بنا رہے تھے وہاں پہ صبح سویرے. اور وہ معصوم بچی, وہ خاتون, وہ نوجوان لڑکا, وہ بوڑھا شخص, اور ساتھ میں جو ایک بچی جو زخمی ہے ابھی, وہ بم بنا رہی تھی. اچھا, میں ہمیشہ سے ایک آرگومنٹ سنتا ہوں مسنگ پرسنس کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جتنے مسنگ پرسنز ہیں یہ تو یا تو BLA میں یا TTP میں وہ جا چکے ہیں گھر میں بتائے بغیر, اور ان کی فیملی کو لگتا ہے کہ ان کو کسی نے اٹھایا ہے. یہ مطلب یہ ہم آرگیومنٹ ٹویٹر پہ ادھر ادھر سنتے ہیں نا کہ جو ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہاں سے آتے ہیں. تو آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے, جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں, میں نے تو اس کے اوپر بہت کام کیا ہے کئی سالوں سے. اسٹارٹ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے کہیں پہ پتہ چلتا تھا کہ بھئی اس کے گھر جو ہے وہ مطلب لاپتہ فرد ہے, کسی نے مطلب اٹھایا, اس کو ایجنسی نے اٹھایا ہے, تو اس کے پاس جائیں, اس کا ڈیٹا لیں. میں چلا جاتا تھا اس کے گھر. یقین کریں وہ یہ کہتے تھے کہ خدارا ہمارے پاس آپ نہ آئیں, اگر یہ بات تو ہم نے کہہ دی کہ بھئی یہ ہمارے بندے کو اٹھایا گیا, وہ تو فوراً اس کو قتل کر دیں گے. وہ اتنے ڈرتے تھے. کوئی بھی خاندان پاکستان کے اندر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اگر عمران شاہ جو ہے وہ غائب ہوتا ہے, ایک دفعہ غائب ہوا ہے, لیکن بہرحال اگر وہ غائب نہ ہو اور وہ فیملی خواہ جو ہے وہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو اس طرح ہے کہ انہوں نے اٹھایا ہے, یا وہ ہمارا بندہ جو ہے وہ طالبان کے اندر گیا ہو اور میں کہوں کہ نہیں یہ تو جو ہے انہوں نے اٹھایا ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی وہ کہتے ہیں نا 100% میں, اگر میں یہ کہوں کہ 99.99% بھی ایسا نہیں ہو سکتا, میں کہتا ہوں 100% ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پاکستان کی ایجنسیوں کے اوپر غلط الزام لگائے کہ انہوں نے اٹھایا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پھر ان کے گھروں سے اٹھائے گئے ہیں, ان کے دکانوں سے اٹھائے گئے ہیں, راستے سے اٹھائے گئے, مدرسوں سے اٹھائے گئے, اسکولوں سے اٹھائے گئے ہیں, لوگوں کے سامنے اٹھائے گئے ہیں. وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں بول رہے, اور وہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں. جنہوں نے اٹھائے ہیں وہ انہوں نے اٹھائے, اور جو بھی ڈیٹا ہم نے جمع کروایا ہے, جمع جتنا بھی کیا ہے, وہ سب ان کے پاس ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ نہ ہو, یہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی, اور سچ بتائیں اور فیکٹ کے ساتھ بتائیں کہ ہاں بتائے دے کہ یہ بندہ ہم لے کر گئے تھے اور یہ اب جو ہے زندہ نہیں رہا. آپ کو نہیں لگتا کہ باجوہ کے ٹائم پہ تھوڑا سا انہوں نے کنٹرول کیا تھا اس چیز کے اوپر, یہ اٹھانا, پکڑ دکڑ اور یہ ساری چیزیں؟ دیکھ وہ ایک یہ تھا باجوہ کے وقت میں, کیونکہ ہم نے تو کافی مزاحمت ان کے خلاف بھی کی, لیکن بہرحال ایک چیز تھی کہ ان کو بڑی فکر ہوتی تھی, یعنی اپنی بدنامی کی بھی ان کو فکر ہوتی تھی, اور تھوڑا سا وہ لحاظ رکھتے تھے, تھوڑا سی چیزیں ہو جاتی تھی. ابھی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ لحاظ نہیں ہے, کچھ بھی جو ہے وہ جو دل میں آیا کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں. اور باقی لاپتہ لوگ اٹھائے جا رہے ہیں بھائی, وہ پہلے بھی اٹھائے جاتے تھے, آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں, اور یہ ایک پوری ایک فیسلٹی بن گئی ہے. پہلے جو تھے وہ چیزیں جیسے وہ اینٹی ٹیررزم جو ہے لاز ہے 1997 میں, وہ اس کے لیے بنائے گئے تھے کہ دہشت گردوں کے اوپر اپلائی ہوں گے. آج آپ کے ہر شخص کے اوپر جو ہے اینٹی ٹیررزم لاز اپلائی ہوتے ہیں. آپ کا جو ہے آپ کچھ بھی کہہ دیں, آپ جلسہ کر دیں, آپ جلوس کر دیں, آپ جو ہے پرامن کے احتجاج کریں. آپ کے اوپر کون کون سے پرچے ڈلے ہوئے ابھی تک؟ میرے اوپر اینٹی ٹیررزم لاز کے پرچے بھی ہیں. صحیح ہے. میرے اوپر سیڈیشن کے بغاوت کے بھی ہیں, اور یعنی وہ نارملی, اور میرے اوپر منشیات فروشی کا بھی ایک پرچہ پچھلے سال انہوں نے کاٹا تھا. تو اس میں کیا تھا منشیات فروشی میں؟ کیا آئس وائس بیچ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں روڈ کے کنارے 1 کلو چرس بیچ رہا تھا. روڈ کون سی سڑک تھی؟ وہ ڈی خان میں ایک سڑک تھی, وہ نیدرلینڈ تھوڑی ہے. اور رات کے 11 بجے. اچھا بڑی عجیب بات ہے, ڈی خان میں تو 9 بجے کے بعد کوئی نہیں ہوتا, رات کوئی نہیں ہوتا. پتہ ہی نہیں میرے گاہک کیسے آ رہے, رات کے وقت آ رہے تھے میرے گاہک, اور رات کے 12 بجے 11 بجے میں روڈ کے کنارے چرس بیچ رہا تھا. تو مطلب ہے کہ یہ انہوں نے پھر انہوں نے یہ کیا
اتنی غلطیاں کی اس کے اندر کہ اچھا جو لے کر آئے تھے وہ تو ایسے ہی لے کر آئے تھے, انہوں نے اسکیل تو کیا نہیں تھا. ان کو تو میرے خیال میں کسی اور سے طرف سے تو ظاہر سی بات ہے مجھے پہلے اٹھایا گیا, لے جایا گیا. اچھا آپ کو پہلے اٹھایا گیا تھا؟ میرے بھانجا بھی میرے ساتھ تھا, اور وہ جو ہے انڈر 18 جو ہے وہ 18 سال کا بھی نہیں ہوا. اچھا اس بیچارے چھوٹے بچے کو بھی اٹھایا گیا میرے ساتھ گھر سے. اور وہ اسی آدھے گھنٹے پہلے ہی ہمارے ایک ساتھی جو تھے وہ فوت ہوئے تھے, اس کے جنازے سے میں واپس ڈی خان پہنچا تھا رات کو, اور مجھے آدھا گھنٹہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پھر انہوں نے مجھے اٹھایا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے 3 ساتھی اس وقت جو ہے اٹھائے گئے تھے, ہم عید الرحمن, ذکیم اور ایک جلال, یہ اٹھائے گئے تھے. اس کے پھر ہم نے ایک دھرنا دیا تھا شمالی وزیرستان کے اندر, دھرنا دیا تھا. تو اس میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کے جو جی او سی ہے نارتھ وزیرستان کے, میرے خیال میں اس کا کوئی نعیم اختر کوئی نام ہے, اس کے بعد تبدیل بھی کیے گئے. وہ میں نے اس کا نام اس کو میں لیا تھا کہ بھئی دیکھیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں, کہ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ہے, ان کو جو ہے اٹھایا گیا ہے, ان کو جو ہے فوج, تو ظاہر سی بات وہ ذمہ دار ہیں اس کے. اور کوئی میں نے غلط بات نہیں کی تھی, کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جو زبان اس کی غلط ہو یا لہجہ غلط ہو. میں نے صرف بات کی دیکھے جی او سی صاحب کے حکم کے اوپر ان کو اٹھایا گیا ہے اور ان کے پاس ہیں, اور ان کو اگر کچھ ہوتا ہے ان کو پہلے کرنا یہ چاہیے کہ عدالت میں اس کو پیش کرے. اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو پھر جی او سی, تو پھر ان کی طرف سے یہ کال آئے کہ بھئی دیکھو آپ یہ ٹویٹ وغیرہ ڈیلیٹ کر دیں. میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے, میں کس کو کہوں؟ پہلے ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ ادارے کا نام مت لیں. یہ کہا کرتے تھے آپ ادارے کا نام مت لیں, آپ شخصیت کا نام لے لیں. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کا نام لے لیں, وہ چاہے کرنل ہے, وہ جنرل ہے, جو کچھ بھی ہے. یہ باجوہ کے الفاظ ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر میں غلط کر رہا ہوں نا, یہ کہیں باجوہ نے یہ غلط کام کیا. آپ انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ مت کریں. میں نے انسٹیٹیوشن کو تو ٹارگٹ نہیں کیا تھا, میں نے تو اس شخص کا نام لیا تھا کہ جس کے حکم کے اوپر یہ اٹھائے گئے ہیں, یا جس کے پاس ہیں, یا جو ہے جو ذمہ دار ہو سکتا ہے. اس کو کچھ اگر ہوتا ہے ہمارے ساتھیوں کو, کون ذمہ دار ہوگا؟ جو اس وقت کا کیا ہوا پھر؟ وہ 6 مہینے بعد اس کو ریلیز کیا گیا, چھوڑا گیا 6 مہینے بعد. تو پھر وہ جب ہوا انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ یہ ڈیلیٹ کر دے. وہ ٹویٹ ابھی پڑا ہوا ہے میرے پاس, میں کیوں ڈیلیٹ کروں؟ کیوں؟ پھر آپ کو لینے کے لیے آ گئے وہ میرے پاس یہ رات کو پھر ویگو ڈالے آ گئے, ویگو ڈالے وغیرہ آ گئے, تو مجھے لے کر گئے. پھر میرے بھانجے کو لے کر گئے ساتھ میں انڈر 18 چھوٹا بچہ ہے یار وہ. اور پھر آپ لوگوں کو کہاں لے کے گئے؟ ہمیں جو ہے پھر کینٹ لے کر گئے اپنے پاس. تو یہ ساری رات جو ہے پھر ہمارے ساتھ یہ وہ کرتے رہے. پھر اچھا میرے سامنے میرے بانجے کے اوپر وہ تشدد کر رہے تھے, وہ بیچارے, اس کے رونے کی آواز مجھے آئی. پھر میں نے اس کے سامنے کہا, میں نے کہا خدا کی قسم ان کو تم جو ہے جلا کے راکھ کر دو گے نا, یہ میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا. یہ اس چیزوں سے ایسے آپ جو ہے خواہ مخواہ اس کے اوپر کر دیں گے. یہ بچہ ہے, اس کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرے کام کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بہت ظلم کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اپنے بچے کے ساتھ یہ کام ہو تو آپ کو جو ہے اس کا پتہ چلے. افسوس یہ ہے کہ دوسرے کے بچوں کو تو آپ بچے نہیں سمجھ. ٹھیک ہے, لیکن اس کا میرے ساتھ کوئی واسطہ اور نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ میرا بھانجا ہے. یہ ہاکی کا بہت اچھا پلیئر ہے, بہت اچھا پلیئر ہے وہ. اچھا, اور اس کے دماغ کو آپ خراب کرو گے. اس کے دماغ میں جو آپ کی امیج ابھی بلڈ کر رہے ہو, آپ لوگ جو کام کر رہے ہو صرف میری وجہ سے, تاکہ اس کے اوپر مجھے تکلیف پہنچے. میں نے کہا یہ اس کے دل میں ایسی نفرت پیدا کر دو گے کہ کبھی زندگی بھر آپ کے بارے میں جو یہ پرسیپشن رکھ لے گا نا, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. میرا چھوٹا بھائی ہے, ہی 17, وہ فٹ بال کا بہت اچھا پلیئر ہے, گاؤں کا اچھا پلیئر ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ فٹ بال سے آ رہا تھا واپس, اور یہ مجھے میں تو ان کے پاس تھا نا لاہور میں, یہ میرے بھائی کو لے کے گئے, اس کو 2 گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھا. تو مطلب میں ابھی دیکھتا ہوں نا اس کو, تو وہ ہی از ناٹ دا سیم ایز بیفور نا. وہ اس کے دل میں وہ 14 اگست والا دن جو تھا نا, وہ اس کے لیے ایکسائٹمنٹ اور یہ ساری چیزیں نا, اسکول میں ترانے اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز, یہ ساری چیزیں, ہی از ناٹ انٹو دیٹ اینی مور. بس وہ 14 اگست کا پروگرام بڑھ گیا. تو یہ ان کو کوئی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, ان کو یہ خود کے لیے کافی ہے. تو بس پھر انہوں نے پھر وہ چھوڑ دیا تھا. کتنے دن آپ لوگوں کو رکھا وہاں پہ؟ وہ ایک رات جو تھی انہوں نے پھر صبح کو پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس کے حوالے کر کے
میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بھی میرے اوپر FIR وغیرہ تو یہ احتجاج جلوس کے تو تھے ہی, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی میں بک کروا دیں. اور پھر یہ تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے بھانجے کو بھی ساتھ میں یہ مقدمے میں ڈال رہے ہیں. میں نے کہا اس کو تو چھوڑ ہی دیں گے نا, پاگل ہیں یار, کیوں چھوٹے بچوں کو مقدمے میں وہ کر رہے ہیں. اچھا پولیس, آپ کو پولیس کے حوالے کیا؟ پولیس کے حوالے کیا. اچھا اتنے عجیب لوگ ہیں نا, بیوقوف بھی تو مطلب ہے کہ حد کے پار ہیں. مجھے کینٹ کے اندر گھما رہے ہیں تاکہ یہ مجھے یہ احساس دلائیں کہ بھئی مجھے بہت دور جو ہے لے کر گئے ہیں, ہاں دور لے جا رہے ہیں. اور اچھا میں ابھی کینٹ کے اندر گھوم رہا ہوں, خاموشی ہے وہاں پہ, نہ مجھے کہیں پہ ٹریکٹر کی آواز ہے, نہ چنچی کی آواز آ رہی ہے, نہ موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے, نہ جمپ ہے, نہ اسپیڈ بریکر ہے, نہ کڈا ہے, سب کچھ جیسے اسموتھلی مجھے لے کر جا رہے ہو, تو ظاہر مجھے کینٹ کے اندر ہی گھما رہے ہو. خان تو کافی زیادہ ڈیولپ ہو گیا یار, کوئی کڈا وڈا نہیں ہے روڈ. اچھا پھر مجھے جہاں پہ پولیس کے حوالے کیا گیا نا, پولیس کو بھی یہ کہا گیا کہ اس کو بہت دور چکر لگا کے آؤ. تو وہ مجھے میرے خیال میں ایسے وہاں پہ قریشی موڑ کہتے ہیں اس کو, تو وہ قریشی موڑ سے ایسے ہو کے واپس صدر تانے لے کر گئے. تو پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ تو پولیس تانے میں آ گئے, صدر تانے میں. پھر اس کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت میں پیش کیا گیا تو پتہ چلا کہ بھئی ہم نے 1 کلو چرس ہم بیچ رہے تھے. اچھا بچے کو بھی ڈال دیا, چرس کا پرچہ بچے پہ بھی ڈال دیا, بچے بھی ڈال دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ تھا. اچھا ان کو یعنی یہ احساس نہیں ہے کہ اس FIR کی اس کی زندگی اوپر کیا اثر پڑے گا, لائف ٹائم اس کے اوپر اثر پڑے گا. بھائی آپ اس کی ریکارڈ ہمیشہ کے لیے ایک خراب کر دیا آپ نے, مطلب خراب کر رہے ہو اس کی کوشش. کیا ہوا کیس کا, کیا ہوا؟ تو ابھی کیس کا ٹرائل شروع ہو گیا, ابھی دیکھتے ہیں. یہ کتنے عرصے پرانی بات ہے؟ یہ بھی پچھلے جون کی بات ہے, 17 جون کی بات ہے, 17 جون 2023 کی بات ہے. تو ہمیں پھر تو 2 ہفتے جیل گزاری اور پھر ہماری ضمانتیں ہوئیں اور پھر ہم ریلیز ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کا جو ہے عجیب سا ایک وہ تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں. ڈو یو بلیو ان دی پارلیمانی پولیٹکس اور نان پارلیمانی پولیٹکس, کس میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس کے اندر کوئی تفریق کی ہی نہیں جا سکتی. اچھا پولیٹکس آپ یہ نہیں, وزیرستان میں تو 2 اسکول آف تھاٹس ہیں نا وین اٹ کمز ٹو پولیٹکس. یہ ابھی ہاں میرے خیال میں دیکھیں بحیثیت ایک فاؤنڈر ممبر آف پی ٹی ایم میں نے بنایا, اور اس کے اندر پھر وہ کام بھی میں نے کروائے کہ جس کے اوپر پی ٹی ایم کو ایک لیجٹیمائز کیا جا سکتا ہے اور اس کو دنیا میں وہ اپنا کیس پریزنٹ کر سکتا ہے. تو جو صلاحیتیں تھی ہم نے پوری صلاحیتیں اس کے اوپر ختم کی, اور میں سمجھتا تھا کہ یہ قوم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ بھئی ہم اگر اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اتنا کچھ جانتے ہیں کچھ اور کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کریں, اور ہم نے کیا. لیکن بہرحال بحیثیت ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے, بحیثیت ایک باشعور نوجوان کے, پولیٹکس کے اندر کوئی ایسی تفریق ہوتی ہی نہیں ہے. پولیٹکس کے اندر پارلیمنٹری نان پارلیمنٹری ہوتی ہی نہیں ہے. ہر وہ پارلیمنٹری لیڈر جس نے جو ہے باہر نان احتجاج ریزسٹنس کیا, جو جنہوں نے بہت یہاں تک کہ ملک بھی آزاد کروائے, دے ور آل پارلیمنٹری لیڈرس. وہ پارلیمنٹری لیڈرس تھے, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جنہوں نے بہت بڑے بڑے بل جو ہے آپ کے جو بھی ریفارمز آئے ہیں, جتنے بھی ریفارمز آئے ہیں, اس کے لیے وہی لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر تھے, جو لیڈرز تھے, انہوں نے ہی باہر جو ہے مزاحمت بھی کی ہے, انہوں نے جو ہے باہر جدوجہد بھی کی ہے, اندر جو ہے وہ ریفارمز بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ کبھی اس کی میں تفریق نہیں کی جا سکتی. بدقسمتی سے ہم نے کچھ کی اور جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. نہیں وہ مجھے منظور کے الفاظ یاد ہے جب میں ملا تھا لاسٹ ٹائم, تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہ تو اس کے عدالت پہ یقین ہے, نہ مجھے اس ملک کے بیوروکریسی پہ یقین ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ پہ یقین ہے, نہ اس کی حکومت پہ یقین ہے. یہ ساری چیزیں چلا رہا ہے 2-3 بندے, 20-21 لوگ بیٹھے ہیں میں پیچھے, وہ واٹس ایپ پہ چلا رہے ہیں پورا نظام. تو جب جو نظام واٹس ایپ پہ چلتا ہو, جہاں پہ آئین نہ ہو, جہاں قانون نہ ہو, تو میں وہاں جا کیا پارلیمنٹ میں جا کے کیا بھاشن بانٹوں گا نا. ایگزیکٹلی, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس ملک آج ملک خراب کیوں ہے, ہم کیوں ہیں اس میں, کیوں وجود رکھتے ہیں. مطلب میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کر ہی کیوں رہے ہیں نا, وجہ یہی ہے نا, ہم کیوں جدو, ہم نے کیوں پی ٹی ایم بنائی, ہم نے کیوں اتنی جدوجہد کی, ہم کیوں جیلیں کاٹ رہے ہیں. وجہ یہ نا خرابی ہے اس ملک کے اندر, لوگ خراب جو ہے یہاں پہ اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے بلیو کرنے سے نہ کرنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے نا. آپ پھر بھی عدالتوں میں سامنا تو کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کر رہے کہ میں آپ کی عدالتوں میں نہیں مانتا, میں نہیں آتا عدالت.
آپ عدالت میں پیش کر ہو رہے ہیں, آپ نہیں آئیں گے تو کوئی اور لے کے آ جائے گا, کوئی اور لے کے آ جائے گا. کر تو وہ ہے لائک وہ دیکھیں, تو یہ بات ہے واٹس ایور, چیزیں اچھی ہیں بری ہیں, رائٹ. آپ کو مزاحمت ہر جگہ پہ, آپ کا کام یہ ہے مزاحمت کرنا, مزاحمت کرنا, آپ کی نمائندگی کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا. اور وہ جو ہے آپ چاہے جس بھی ڈگر پہ کریں, جہاں پہ بھی کریں, اچھا تو کریں. مجھے ایک طرح سے لگتا ہے نا کہ یہ جو ایکٹیویزم ہے نا, اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے پارلیمانی پولیٹکس کو, یا یعنی کہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں الیکشن کے تھرو آ کے کرتے ہیں یا اس طرح سے نا, بڑا نقصان دہ. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اور یہ پتہ ہے کیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے نا کہ جو ایکٹیوسٹ ہیں نا, جو پریس کلب کے آگے کھڑے ہو کے ہر ایک مسئلے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے نا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا کام آسان ہے. دے آر ورکنگ فار دیم فار فری, ایون دے آر ناٹ گیٹنگ پیڈ فار دیٹ. بات یہ ہے, ایک چیز جو میں نے اپنی جدوجہد کے اندر دیکھی, بہت تکالیف اور بہت ساری چیزیں سے گزرے ہیں, اور آئندہ پتہ نہیں کیا چیزیں اور دیکھنی پڑیں گی. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر تشدد کے بغیر اور شدت کے بغیر کوئی چیز آپ اپنی بات منوا نہیں سکتے, آپ حقوق حاصل نہیں کر سکتے کسی طریقے سے. اس طرح تو پھر علی امین گنڈاپور ٹھیک کر رہے ہیں نا بدماشوں کی طرح, ہر ایک نہیں, وہ تو صرف بات کر رہا ہے. اچھا, یس, ہی از ناٹ ان پریکٹیکل, وہ صرف بات ہی کر رہا ہے. وہ پھر یا خادم رضوی کی طرح فیض آباد بند کر کے اپنے مطالبات, آپ اس طرح کچھ کریں گے, آپ کشمیر کی طرح کچھ کریں گے, اور پھر یا آپ جو ہے آپ کے پاس بندوق کی طاقت ہے. مطلب پاکستانی اسٹیٹ ایزیلی بلیک میل ہوتا ہے وہ, یعنی اس کے بغیر کوئی بات مانتے ہی نہیں آپ کی, وہ سمپل ہی آپ کی وہ چیزیں سمجھتے ہی نہیں ہے, وہ آپ کو خاطر میں ہی نہیں لاتا اگر آپ کو کوئی شدت کی وہ چیز نہیں کر سکتے. اچھا, دوسری یہ ہم نے ایکٹیویزم کے, تو آپ نے ایک یہ بیڈ ایسپیکٹ بتایا, میں ایکٹیویزم کا ایک الگ بتاتا ہوں. پرامن عدم تشدد کی ایکٹیویزم کا ایک الگ نقصان یہ ہوا کہ ہم نے جو باتیں کی, ریاست نے کہا کہ آپ کا لہجہ تو بہت خراب ہے, اور اس وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر مقدمے بھی ہوئے اور یہ اور وہ جیلیں سب کچھ بھی ہوئی. لیکن ساتھ ساتھ میں, کیونکہ یہ یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ انسانی حقوق کے اوپر کام نہیں کر رہے یہ لوگ, تو وہ بھی اپنے ریزسٹنس جیسے ہم نے پیدا کی تو وہ بھی خود میں ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ, ایک بیماری ہوتی ہے, ایک وائرس ہوتا ہے یا ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, آپ کا امیونٹی بھی اس کے ساتھ یوزڈ ہو جاتا ہے. یس, تو ریاست آپ کے ساتھ یوزڈ ہو گئی ہے, ہو گئی ہے, اس کی جو ہے امیونٹی زیادہ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے وہ کام. آپ کو اور زیادہ ڈوز دینا پڑتا ہے, اور زیادہ ڈوز دینا پڑتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی بھی اب یہاں تک وہ آ گئے ہیں کہ پہلے جب مثال کے طور پہ وہ یہاں پر تھے اور ظلم وغیرہ کر رہے تھے اور عوام کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, یہاں پر کھڑے تھے, تو وہ اب جا کے عوام ان کے یہاں پر آئی, انہوں نے ان کے آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملائی کہ بھئی, لیکن عدم تشدد کی بات کر رہی تھی پرامن طریقے سے. اب انہوں نے ریاست جو ہے وہ وہاں پر چلی گئی, وہاں پہ چلی گئی ہے. اب آپ کو تو یہاں پہ جانا پڑے گا تو بات آپ کی سنی جائے گی, یا جو ہے پھر آپ کی یہاں پہ بات سنی ہی نہیں جائے گی, آپ تو بس بات ہی کرتے رہے, کچھ ہی نہیں ہوتا پھر اس سے. یہاں پہ مسئلہ یہاں تک آ گیا ہے. بڑی افسوس کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ لوگ اپنی جو ہے وہ چیزیں تبدیل کر نہیں رہے ہیں, اور باقی اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ آپ اگر تو بہت سخت کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے, نہیں تو آپ کی وہ تو مانی ہی نہیں جاتی. تو اگر ہم اندازہ لگائیں ہنزا سے لے کر کراچی تک, خیر ہنزا تو پاکستان کا پارٹ ہی نہیں ہے, آکوپائڈ ہے, ہم اگر اندازہ لگائیں خیبر پختونخوا سے کراچی تک, تو جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے لیے آپ کیا پرپوز کرتے ہیں کہ وہ لوگ یہ جو عدم اور تشدد کے لائن کے اوپر ہیں لوگ, ادھر سے اب کدھر جائیں تاکہ ریاست کو تھوڑا سا احساس ہو اس کی امیونٹی کو کہ نہیں یار لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو پرپوز؟ ایک اور مسئلہ جو میں کویشچن ہمیشہ سنتا ہوں لوگوں سے کہ پی ٹی ایم از جسٹ فار پشتونز ناٹ فار دا ریسٹ آف پاکستان, اس کا بھی تھوڑا آرگیومنٹ میں آپ بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے تمام جتنے بھی پاکستان کی جتنی کمیونٹیز ہیں, بات یہ ہے کہ ریاست کے تو ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ بھئی وہ اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, وہ شدت کو مانتے ہیں, وہ ایک شدت پسند ملک ہے تو شدت پسندی کوئی جو ہے اس کی بات ہی مانی جاتی ہے, عام باتیں ان کے پلے پڑتی ہی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ چیز کہ عدم تشدد کی بات ہی نہ کی جائے, عدم تشدد نہیں, استداد تشدد کے لیے آپ
جو ہے پھر آپ کو جو بھی اسٹیپ اٹھانا پڑے, سخت والا اسٹیپ جو بھی اٹھانا پڑے, شدت والا, آپ اٹھائیں گے تو یہاں پہ کچھ ہوتا ہے آپ کے لیے, نہیں تو ممکن ہی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے آپ اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل کریں. شدت والا جتنے بھی شدت کا ہو سکتا ہے آپ وہ اس کی طرف جائیں گے تو ہی. اور یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ یعنی مثال کے طور پہ میں کام شروع کروں تو ہو سکتا ہے صرف یعنی لوگوں تک بھی محدود مت کریں, ماسز کے لیول کے اوپر جو ہے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے, یہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پہ میں یہاں پر ایک دھرنا لے کر آیا ہوں اسلام آباد, جو لوگ بھی یس, تو یہ جو یہاں پر جو ہمارے ملٹری آپریشنز کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے ازالے کی 2017 میں جو ہے ان کا ہوا ہے سروے, اب تک پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں, حالانکہ اس کے 100 گنا سے زائد جو صرف ان کو باہر دنیا سے ان کو پیسے ملے ہیں, اسی نام کے اوپر پر ملے ہیں, وہ کھا گئے ہیں لوگ, اور جو ہے اب تک ہمیں وہ کچھ رقم جو بہت کم رقم ہے وہ نہیں دے رہے ہیں. تو اس کے لیے لیکن اگر میں یہاں پر جس طرح بھی میں آیا ہوں, لوگوں کے مسائل تو ہزاروں لوگوں کے مسائل ہیں, لیکن وہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی صرف آپ کو کمنٹ کر کے آپ کے اوپر تنقید کریں گے یا آپ کو کہیں گے بھی یہ ہے, اور آپ کو مختلف چیزیں جو ہے سمجھائیں گے, اور خود جو ہے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ میسج کے اوپر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ حقوق کی صرف جو ہے اگر آپ بات ہی کرتے ہیں نا آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ حقوق کے لیے صرف یہ ہے کہ بھئی یہ عالمزیب بات کر رہا ہے تو بس اس کو کرنے دو, بس یہ تو ہے جیسے اس کا تو کوئی اللہ نے جو ہے جب پیدا ہوتے ہی ساتھ میں یہ ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی آپ یہ کام کریں, بس نہیں بھائی, اس کی ہر کسی کی ذمہ داری ہے, ہر کسی کی ذمہ داری. آپ ذمہ داری کو سمجھیں تو کوئی بھی اگر یہ ذمہ داری سمجھے گا کہ بھئی میرے ہونے سے ہی ہو سکتا ہے, ہر کوئی اس میں اپنا جو ہے حصہ ڈالے تب بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے ہوگا نا کہ ایک مخصوص لوگ ایک مخصوص تنظیم, بھئی یہ تو ان کا کام ہے, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں وزیرستان میں ہم نے کئی جگہ پہ دیکھا, باقی جگہوں پہ بھی بہت ساری جگہوں پہ کہ یعنی مثال کے طور پر کہیں ظلم ہوتا ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز وہ سب کہتے ہیں یہ پی ٹی ایم والے آ جائیں گے, بس پی ٹی ایم والا کرے یہ کام. بھئی پی ٹی ایم کو کون سا جو ہے صرف ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کرے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے بھئی, آپ نمائندگی کر رہے ہیں علاقے کی, آپ ہی آئیں ہمارے ساتھ جو ہے آپ بیٹھے ہیں, آپ ان کو لوگوں کی بات کریں, ظلم ہوا ہے اس کے لیے کچھ کریں. نہیں لیکن یہ صرف بیٹھے رہیں گے, اور کچھ تو پھر وہ ذہنی طور پہ ایسے بیمار بھی ہوں گے نا, آپ کو صرف جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو تنقید تک بیٹھے رہیں گے بیچارے وہ, اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. جس طرح پرسوں میں کسی کی پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کو تو خاموش کرایا گیا ہے اور ہم ان کو شو میں بلا رہے ہیں, وہ آ نہیں رہے. کسی نے پوسٹ ڈالی تھی نا پرسوں اس کے بارے میں, یہ منظور اور علی کے بارے میں, کہ یار وہ جو ہے نا ان کو خاموش کرایا گیا, وہ خاموش بیٹھے ہوئے اسی لیے تو ہمارے شو میں نہیں آ رہے. پتہ نہیں آپ کی نظروں سے گزری نہیں گزری ہے. اچھا, دوسری جو آپ نے کہا کہ پی ٹی ایم از جسٹ فار پشتونس, پی ٹی ایم جتنے بھی اس نے باتیں کی ہے نا آج تک, وہ سب لوگوں کے اوپر پشتونس کیا ہمارے جو سائڈ والے لوگ جو سیٹلڈ ایریا سے ہیں وہ کہتے ہیں یہ محسود تحفظ موومنٹ ہے. محسود تحفظ موومنٹ, ہاں, وہ کچھ کہتے ہیں بھی قبائل تک محدود ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پختونخوا تک محدود ہے یا پشتونوں تک محدود. دیکھیں ان کی جو بات ہے نا, جتنے بھی مطالبات ہیں جو وہ سارے پورے ملک کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں, وہ اس کی ضرورت سب کچھ چیزوں کو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت جو ہے چیزیں نہ ہو, عدالت سے باہر, اور قانون اور آئین پر عمل ہو, ان کے حقوق جو ہے بحال ہو. یہ تو سب کے لیے ہے نا, تو وہ جنرلی بات جو ہے وہ سب کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. نام ہو سکتا ہے, نام میں تو ایک کمیونٹی کا ظاہر سی بات ہے کہ نام ہوگا, لیکن اپلائی چیزیں جو ہے وہ اصولاً وہ سب کے اوپر ہوتی ہیں, اور یہ سب کے لیے میرے خیال میں آواز. تو یہ بتائیں کہ ایف ڈبلیو زیادہ پیسہ چھاپتی ہے وزیرستان میں یا پھر عام تاجر زیادہ پیسہ کماتے ہیں؟ تاجر تو بیچارے کچھ کماتے ہی نہیں ہے. اچھا, ابھی جو ہے بارڈر کو جو ہے وہ انہوں نے سیل تو کروا دیا تھا, لیکن جو چیزیں بارڈر کے تھرو آ جاتی ہیں اور لیگل طریقے سے کہا جاتی ہیں, وہ پیارا نام ہے اس والے بارڈر کا, کیا نام ہے جو وزیرستان میں؟ انگور اڈا. اور اس کے علاوہ ایک دوسرے میر غلام خان بھی ہے نا, وہ نارتھ وزیرستان میں ہے. میر غلام خان بند ہے, انگور اڈا کھلا ہوا ہے.
دونوں بند ہیں. یہ تو ویسے دوسرا وہ بھی بند ہے, یہ کیا نام ہے, اب سارے جتنے بھی وہ ہے نا, چمن سے لے کر اسپن بولدک سے یہ والے آخر جو ہے خیبر تک, اور یہ سارے جو ہے وہ بند ہے اور بند ہو جاتے ہیں. اور لوگوں کی جو ہے اب تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگوراڈا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح چمن میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیچارے زیادہ پیسہ کما رہی ہے نا ادھر. سارا کام ہی ان کا ہے نا. دیکھیں ہمارے لوگ تو ٹھیکے کرتے تھے, ہمارے لوگوں کے کاروبار کیا تھے, ٹھیکے کرتے تھے. وہ ٹھیکے تو ابھی جی زیادہ تر جو بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چھوڑے ہیں. جو لوگ جو ہے بندر بانٹ کر کے جو ہے ایک دوسرے کو بس ختم ہو جاتے ہیں, وہ ساری پروگرام جو ہے پروجیکٹ کو کھا لیتے ہیں دور. اب ساتھ میں جو وہ ہوتی ہے, جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جو ٹھیکیدار ہوتا ہے, جو آس پاس کے لوگ ہیں کمیشن لیتے ہیں, تو ختم کر دیا جاتا ہے. جو بڑے بڑے ٹھیکے ہیں وہ FW وغیرہ وہ کرتے ہیں. ان کے تھرو اگر کسی کو کچھ ملتا بھی ہے نا, کوئی چھوٹا موٹا ٹھیکہ ملتا ہے, تو وہ بھی اپنے منظور نظر لوگوں کو جو ہے وہ جو ان کے لوگ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان کو جو ہے دے دیا جاتا ہے. پروفیشنلی چیزیں جو ہے نہیں. ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ دیر آر مائنز جہاں پہ کافی زیادہ پتہ نہیں کتنے بلینس کا تو یہ بیچ چکے ہیں, ابھی نکال چکے ہیں. اس میں ایک یہ تھا FW کا بھی, محمد خیل نارتھ وزیرستان میں ایک گاؤں ہے, وہاں پہ کاپر نکلا. کاپر اور کاپر جو ہے کئی سالوں سے اس کے اوپر, پھر انہوں نے معاہدہ کیا لوگوں کے ساتھ. اس میں ہوا یہ تھا کہ پہلے تو کچھ انہوں نے کہ بھی اتنے % پیسے آپ کو نقد میں ملیں گے, اور پھر اتنے پیسے جو ہیں آپ کو جو ویلفیئر کے کام کے اوپر, اسکول ہو گیا, گلی ہو گئی, اسپتال ہو گیا, یہ ساری چیزوں کے اوپر لگائے جائیں گے. تو اب تک نقد روپے ایک بھی نہیں ملا لوگوں کو. اور کتنے سالوں سے نکال کے بیچ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے 2016 ہے کہ کتنے سالوں سے, 2014 سے یہ کام جو ہے وہاں پہ جاری ہے. اچھا, حامد میر کا, کیونکہ آئی ایم ریفرنگ ٹو حامد میرز انٹرویو نا, تو اس میں وہ بتا چکے کہ چائنا کو کہ چائنا کو پتہ نہیں کتنے بلین کا بیچ چکے ہیں. یہ روپے کی بات ہو رہی تھی, ڈالرز کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں, ڈالرز ہوں گے, بلین ڈالرز. بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ, اس میں بہت جو ہے $100 of billions کے جو ہے کاپر وہاں پہ پڑا ہوا ہے, سونا ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو ابھی تک جو ہے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا نکال چکے ہیں اور کس طرح پروسیس سے مطلب یہ ساری چیزیں گزر رہی ہیں, اور لوگوں کو جو ہے ان کے واجب الادا لوگوں کے پیسے کتنے ہیں ان کے اوپر. اور مجھے ہمارے یہاں تو خیبر بنیر میں تو یہ کہ وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے نا حکومت کی اور عام لوگوں کی. اچھا, اس میں کرپشن بہت ہوتی ہے. وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے نا, کانٹریکٹر یا جو لیز ہولڈر ہوتا ہے, اس کو حکومت دیتی ہے لیز. اب اچھا, حکومت میں اگر AC اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نا, تو وہ بیچے گا $100 کا, اور آگے عوام کو بتاتا ہے کہ یار میں تو $25 کا بیچا ہے نا. اس میں کرپشن ہوتی ہے. اس میں ظاہر ہے آپ کے اداروں کے لوگ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں, سارے وہ بزنس میں وہ بھی گھسے ہوئے. اچھا, فاٹا تو نہیں تھا حصہ نا, خیبر پختونخوا تو سیٹلڈ ایریاز نہیں تھے, تو وہاں آئین اور قانون کیا کہتا ہے منرلز کے حوالے سے یا ریسورسز کے حوالے سے؟ اس وقت تو FCR تھا نا, FCR تو 18 شیکوں کا ایک چھوٹا سا قانون تھا. وہ تو ایک سمپل سا ایک چیزیں تھی اس کے اندر, کہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو کنٹرول نہیں. ہاں, کہ بھئی آپ لوگ اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, جرگے کر رہے ہیں, اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو لڑتے رہیں, مطلب کہ اسٹیٹ آپ کے کاموں کی کوئی دخل نہیں دے گا. لیکن ساتھ میں یہ تھا کہ بھئی روڈ کے کنارے یا جو فوج کی یا مطلب کہ گورنمنٹ کی جو تنصیبات ہوتی ہیں, یا گورنمنٹ کی کوئی ریٹ وغیرہ کو چیلنج کسی صورت نہیں کیا جائے گا, ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اجتماعی ذمہ داری کے تحت سارے قوم کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ عائد ہوتا تھا. اور سارے قوم, یعنی مثال کے طور پہ آپ کر لیتے تھے نا, تو آپ کے بنیر کے اندر نا امیجن کرتے ہیں کہ لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں رہ رہا ایک شخص چوری کر لیتا ہے مثال. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی پولیس کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے اس کی کوئی تنصیبات کو, تو ماڈل ٹاؤن کے کسی بھی بندے کو, جو بھی اس کا وہ رہنے والا شناختی کارڈ اس کے ہاتھ میں ہے نا, جس میں ماڈل ٹاؤن لکھا ہے, تو اس کو پکڑ لیتے تھے. سب کو پکڑ لیتے تھے. یہ FCR لاء میں تھا. ہاں, FCR لاء میں تھا, اجتماعی ذمہ داری کہ بھئی وہ جو بھی تب تک جب تک کہ وہ قوم اٹھ کے وہ اس چور کو نہ پکڑے, ٹھیک ہے, اور اس ڈیمیج کو وہ نہ دے, ہاں, اس کو پورا کمپنسیٹ نہ کرے. اب یہ تھا, اب یہ بھی نہ یعنی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی ڈیمیج پہنچایا ہے یا کچھ بھی کیا ہے بہرحال, تو مثال کے طور کس نے کیا ہے, یہ نہیں, یہ زمین کس قبیلے کی ہے, اس قبیلے کو پکڑو, کیوں ہوا ہے یہاں پہ. تو مطلب ایک ایسا قانون وہاں پہ FCR صحیح لعنت ٹھوکی تھی یار.
وہ. لیکن اب جو ہے اب تو مطلب یہ ہے کہ اب تو سیٹ اپ آ گیا. اب تو مسئلہ یہ, اب تو پہلے تو گلا بھی آپ نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں, نہ قانون میں دیا ہوا ہے بھائی اپنی زندگی جیسے ہے وہ گزاریں, یاغستان ہے. اب تو مطلب ہے کہ آپ قانون بھی ایکسٹینڈ کر دیا, پولیس آ گئی ہے, رائٹس بھی ایکسٹینڈ کر دیے. پولیس جو ہے صرف یہاں تک محدود ہے, روڈ کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہے. انگور اڈا سے اگر کوئی سامان وغیرہ بارڈر کے تھرو آ جاتا ہے, بارڈر کے تھرو, جس میں یعنی پولیس اور کسٹم سے ہو کے آ جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے. ہو سکتا ہے ان کی ملی بگ ایسی ہو کہ بھئی تو وہی فوجی اہلکار اس میں ملوث ہے نا, پھر تو کوئی غلط طریقے سے نہیں آتا, اس کے گیٹ سے آ جاتا ہے. اب وہاں پہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے, پھر وہ سارے جو ہے وہ جو بھی سامان آتا ہے, کپڑا آتا ہے, کوئی بھی سامان ہوتا ہے, اس سے بھی جو ہے پھر پیسے لیتے ہیں, پرائیویٹ ٹیکس. ہاں, پرائیویٹ ٹیکس لیتی ہے, بس اس کے لیے تک محدود ہے. اور کوئی کام وغیرہ, اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمنی وغیرہ کسی کی ہو گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ ان کو بلا لیتے ہیں تھانے میں. محسن داوڑ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہ دیر واز دس جرگا, وہ ایک گھر کو آگ جلا رہے تھے اور ایک گھر کو مسمار کر رہے تھے نا. یہ ابھی 2 مہینے پرانی بات بھی نہیں ہے. تو یہ کیا قصہ ہے, مطلب یہ پولیس ہے, عدالت ہے, نظام ہے, تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک اور چیز ہے. یہ ہمارے یہاں جو ہماری روایات ہیں, ہماری تو ہزاروں سالوں کی روایات ہیں. پشتون روایات کے اندر ایک جرگہ ہوتا تھا. جرگے میں ہر قبیلے سے جو ہے منتخب لوگ اس کا جو ہے حصہ ہوتے تھے, اور پھر ہر قبیلے سے پھر ایک لشکر بھی بنتا تھا, اس ہر قبیلے سے بندے اس میں ڈالے جاتے تھے. اور پھر جو بھی وہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا وہ پورے بحیثیت قوم اس مسئلے کو وہ حل کرتے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. اگر کہیں کسی نے مثال کے طور پہ ظلم کیا تو اس کا بحیثیت قوم اس کا جو ہے وہ کرتے تھے, اس کا جو ہے وہ خمیازہ وہ مطلب ہے کہ اس کو فیملی کو پھر بھگتنی پڑتی تھی جس پوری قوم کی طرف سے. تو ایک ایسا ایک قانون ایک ہماری روایات تھی. تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پر ریاست کے اندر, یہاں پہ ریاست ہر اس چیز کے اندر آپ کو نظر آتی ہے کہ جس میں کئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. ملٹری آپریشنز ریاست نظر آتی ہے. ہاں, یہاں پر لوگوں کے اوپر کوئی پولیس والے ابھی جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں, خواہ مخواہ پہ اپنے پاس رکھتے ہیں. اور مطلب ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا وہاں پہ کہ ایک بندے کو خواہ مخواہ پہ کہ بھئی ان کے پولیس والوں کی اپنی ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے کسی بندے پولیس والے کی, ایسے چو کی, وہ بندے کو پکڑ لیتا ہے, پھر ان کو جو ہے مارتا پیٹتا ہے. تو مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کو ریاست نظر آتی ہے. لیکن اگر کہیں پہ ریاست آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کو اسپتالوں میں نظر نہیں آتی, اسکولوں میں نظر نہیں آتی, سگنلز نہیں ہیں. طالبان کا کتنا انوالومنٹ ہے اس سسٹم کے اندر؟ تو ایک چیز یہ جو میں دوسری چیز ہے یہ میں کو کلیئر کر کے دوں. تو پھر ہوا یہ کہ پھر وہاں پہ شمالی وزیرستان میں خصوصی طور پر ہوا یہ, جیسے عثمانزئی ہمارا قبیلہ ہے وہاں پہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہماری اپنی روایات تو ہیں, اب کیا کریں, اب ریاست تو کام کر نہیں رہی, چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اچھا, تو ہم کیا کریں؟ صحیح. تو ان کے پاس اور پھر کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے روایات کے تحت جو ہے وہ ایک عمل کرتے جو ماضی میں بھی کرتے رہے. تو انہوں نے پھر وہی کیا, پورا ایک جو ہے وہ ایک لشکر بنایا تھا انہوں نے, ایک جرگہ تھا, اس میں باقاعدہ پابندیاں تھیں. تو 1-2 گھر جو گرے تھے وہ اس طرح گرے تھے کہ مثال کے طور پہ وہاں پہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا, اور اس کو یعنی اس لیے کہ اپنی جائیداد کے لیے, تو اس وجہ سے اس کا گھر گرایا گیا تھا. اس طرح ایک دوسرا بندہ جس کے میرے سامنے وہ واقعہ ہوا تھا, میں خود اس لشکر میں گیا تھا, میں اس میں بطور مہمان تھا جس دن. بدقسمتی کے ساتھ میں بات ہی کر رہا تھا کہ اس وقت میرے سامنے بندے کو قتل کر دیا ایک بندے نے. ہوا یہ تھا میرے سامنے, وہ ویڈیو بھی موجود ہے. جب یہ میں بات کر رہا ہوں پیچھے سے وہاں پہ فائرنگ کر دی جاتی ہے, میرے سامنے فائرنگ, ایک بندے کو قتل کر دیا گیا. تو وہ ہوا یہ تھا کہ اس کے کسی بندے کو یعنی بدلے کے طور پہ اس کے نے بھی بندے کو قتل کیا تھا جس کو قتل کیا گیا. تو بہرحال لیکن یہاں پہ ابھی اس قوم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھئی کوئی بھی جب تک کہ یہ جرگہ کام کر رہا ہے کوئی ایک دوسرے سے بدلہ نہیں لے گا, ٹھیک ہے, کوئی ایک دوسرے کے خلاف جرگے یہ جو کرتے ہیں کہ بھئی تنازع کوئی نہیں کرے گا. اور ساتھ میں جو ہے بہت ساری اچھی چیزیں جو انہوں نے یہ پابندیاں لگوائی تھی کہ کوئی یہ لوگ ان سے بس ہاتھ اٹھائے, صرف ہم قوم کے طور پہ بھی کام کریں گے, اتفاق پیدا کریں گے, اس کے بعد آپ کے مسائل کو حل کروائیں گے ساروں کو. اچھا اس بندے نے میرے سامنے بندے کو قتل کر دیا جرگے کے اندر.
اور वहाँ से निकल गया फिल्टर गाड़ी में। कौम तो बैठी हुई थी, कौम तो लश्कर बैठा हुआ था। अच्छा, वो तो हम उसके पीछे भागे, आखिरकार एक जगह पे उन सबको पकड़ लिया, उस बंदों को फिर पकड़ लिया हमने। जब पकड़ लिया तो पता तो चला कि भाई ये तो उसने अपना बदला तो लिया है, लेकिन जब हमने उन्होंने कहा कि भाई हमने बाकायदा ये मुआहदा किया है, एक पूरा एक वो है रिवायात में कि कोई बदला नहीं लेगा किसी से, और आपने तो वहाँ पे जिरगे के सामने ये काम किया। फिर उसकी गाड़ी को, जिस गाड़ी में ये वारदात हुई थी, उसको जलाया गया, उसके घर को गिराया गया उस बंदे के, क्योंकि ये उसमें बाकायदा लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था कि अगर कोई ये काम करेगा उसको सज़ा के तौर पे ये सारी चीज़ें हो सकें। तो जैसे वो तो उनका अपना अपना एक कानून है ना, फिर उसी को के थ्रू वो काम करेंगे। तो वो हुआ ये। अब बाहर से तो दुनिया अगर देखेगी भाई तो देखो बड़ा जुल्म है, देखो उसको गाड़ी को जला दिया, एक बंदे को गाड़ी को जला दिया, एक बंदे के घर को जलाया गया, लेकिन ये नहीं कहेगा भाई उस बंदे ने क्या था कि जिसके ऊपर कौम को, पूरे कौम को ये एक्शन लेना पड़ा। देखिए, एक बंदा अगर कोई गलत काम करता है ना, तो वो तो कह सकते हैं कि भाई हो सकता है उसकी अपनी ज़ाती कोई, एक कौम के सामने और कौम फैसला करे तो कौम तो मतलब है कि हज़ारों लोग हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि हमारी बड़ी गिले शिकवे है ना स्टेट से। जी हाँ, कि यार स्टेट, उसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट तो कभी स्टेट रही नहीं है, जी हाँ। मगर हमारे अंदर खुद के अंदर भी बहुत सारे मसले हैं जिन्हें हमें सॉल्व बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो आपके अंदर मजहबी जुनूनियत, दूसरी आपके अंदर कौमी शिदत पसंदी। आपने अपना माशरा औरत के लिए मुश्किल बनाया हुआ है, आपने अपना माशरा बच्चों के लिए मुश्किल बनाया हुआ है। मैं ना, पता है क्या, बहुत सारे लोग भी मुझसे इत्तेफाक शायद ना करें, मैं कहता हूँ कि पश्तून मर्द है ना, सबसे पहले जो अडल्ट हैं, यानी कि जो 25-30 या 40-40 में जो मर्द हैं, दे नीड टू नो हाउ टू ट्रीट अ चाइल्ड। बच्चे को ट्रीट कैसे करना है, उसके साथ किस तमीज़ से बात करनी है, नहीं आता तरीका यार। मसला ये है ना, ये पहले मुझे जो याद है, मैं जब बच्चा था तो उस वक्त ये लिहाज यानी बहुत ज़्यादा रखा जाता था कि भाई मतलब अगर कोई बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे बच्चा है, तो यानी उसमें बड़ा ये लिहाज रखा जाता था। अच्छा, फिर वो उनको ये भी बाकायदा समझाया जाता था, हमने भी समझाया इस तरह, और फिर इस तरह हम भी बच्चों को यही समझाते हैं कि हम ये जैसे मेहमान आते हैं तो उसको कैसे कदरदानी की जाती है, उसकी यानी बहुत सारी चीज़ें हम रवायात उनको सिखा रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यानी ये। और ये आपकी बात के साथ मैं 100% यकीन रखता हूँ। मैंने ये बात कहीं जगह पर की भी है। मैंने कहा कि अगर फ़ौज और तालिबान को आपके दरमियान से निकाल भी दिया जाना, कई ऐसी चीज़ें हैं कि आप खुद एक दूसरे के जो है कसम, मैं कहीं पे ये ज़मीनी तनाज़ों में चला जाता हूँ, वहाँ पे जो है उनके हल करवाने के लिए। करकड़ा का मसला करकड़ा का मसला। और ये, और हालांकि करकड़ा जो जगह, अच्छा मैं वो स्टोरी मुझे एक दोस्त सुना रहा था, ये करकड़ा वाला, कि वो एक ज़मीन है जहाँ पे तो ना मक्की उग सकती है ना गंदम उग सकता है, ऐसी ज़मीन है। मतलब आप मुश्किल है उस ज़मीन को आप 5 लाख रुपए में भी ले लो, उसके ऊपर पता नहीं कितने लोग मर गए अभी तक, कौमों ने मारे एक दूसरे के। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें ना वाकई में यार, इनको बहुत सी चीज़ें हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो यार, मैं तो आपस में कहूँ, हमारे जो लोग हैं ना मलकन डिवीज़न वाले यार, वो बहुत बेहतर है यार आसपास इतराफ के लोगों से। मैं कंपैरिजन नहीं करना उसमें एक ये हुआ कि उसमें एक जो अच्छी चीज़ थी कि भाई पुराने ज़माने में एक स्टेट रहा था ना, जिसमें एक बादशाह था, बाकायदा एक वो तरतीब दे रहा था ना, तो लोगों का एक सेंस ऑफ स्टेट उनमें है, सेंस ऑफ सिटीजनशिप है। तो वो चीज़ है। तो ये बताएं, तालिबान का अभी इन्वॉल्वमेंट है वज़ीरिस्तान में चीज़ों के अंदर? यस, बहुत है। सिस्टम के अंदर, सिस्टम उनका अपना जो एक सिस्टम बाकायदा स्टेट के मुकाबले में उनका अपना एक सिस्टम ज़रूर है। अच्छा। लोगों के फैसले भी करवाते हैं, और अच्छा, हाँ, फैसले भी करवाते हैं उनके, जो है बाकायदा जिरगे भी वगैरह उनके होते हैं, लोगों के तनाज़े होते हैं तो वो हल करवाते हैं। तो ये किधर है फिर, ये हमारी कंपनी और ये जो स्टेट, पाकिस्तानी स्टेट किधर है? वो तो सुबह को होती है। अच्छा, वो सुबह शाम के बाद उनका होता है फिर उनका होता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें तो हैं उनके। अच्छा, इकोनॉमिकली जो इनके फाइनेंसेस आते हैं वो किधर से आते हैं? लाइक यस, पहले तो हमें लगता है कराची से अच्छा खासा पैसा आता था इनके पास, अभी भी वैसा ही है या कहीं और के इन्होंने ज़राए खोले हुए? ये तो उनका जो है, वैसे तो मुझे ये लगता है जैसे ये ठेके वगैरह होते हैं ना, कोई भी ठेका होता है वहाँ हर ठेकेदार, हाँ हर ठेकेदार जो है उसको 5% देता है तालिबान को अभी इस दौर में हर कोई देता है। मेरे अभी फजल रहमान साहब ने भी बात की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने, उसने भी ये बात की। लेकिन ये तो वेल नोन चीज़ें हैं, बाकायदा हमें ये ठेकेदार लोग भी बताते हैं कि भाई हमें फ़ौज कहती है कि भाई आप उनको दे दिया करें,
دے دیا کریں کیونکہ تاکہ آپ کا کام چلے, تو وہ پھر وہ کرنے نہیں دیتے. تو بہرحال وہ اس طریقے سے اپنے ایکسپینسز وغیرہ وہ بھی پورا کرتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے یہ جرگے وغیرہ بھی ہوتے ہیں, جوڈیشل سسٹم بھی ہے, تو اس طریقے سے بھی ان کا اپنا ہوتا ہے. اور یعنی مختلف ذرائع تو اور بھی ہوں گے, کچھ ذرائع تو ماضی میں بہت خراب ذرائع بھی رہے ہیں, تو مطلب کہ ان کے ایکسپینسز پورا کرنے کے لیے تو طریقے ہیں, اور ماضی میں تو کچھ بہت خراب بھی رہے ہیں, ایکسٹورشن اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں, جن کو تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ بہت خراب جو ہے انہوں نے کیے. اپنی کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اچھا, تو مفتی نور ولی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے, شاید آپ نے پڑھی ہو, بہرحال اس میں یہ سارے ذکر انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ انہوں نے پھر تبدیل کیے. اچھا, عام لوگوں میں نا طالبان کا امیج بڑا گندا پروموٹ ہوا تھا نا اسٹارٹ میں, یہ ایکسٹورشن اور بم دھماکے اور یہ ساری چیزوں کے بعد. تو ابھی پالیسی میں لوگ تبدیلی تو لائے نا کہ یار ابھی عام لوگوں کو ٹارگیٹ نہیں کرنا ہے. ایولیوشن کے طور پہ اگر میں ان کی چیزوں کو دیکھا, ارتقاء تو ان میں میرے خیال میں ہوئی ہے. اچھا, طالبان نظر آتی ہے. ہاں, ہم پاکستانی طالبان کی بات کر رہے ہیں. یس, پاکستان طالبان کی. ہاں, یعنی اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا تھا, یا کوئی جو ہے کوئی بھی سیاسی جماعت, انہوں نے بڑے سخت, جیسے این پی کے خلاف کتنا انہوں نے کیا, اور اس طرح بہت سارے لوگوں کے پاس کیا. آج ان کے پاس کچھ بھی کہہ دے وہ یعنی آپ کے خلاف یعنی کچھ ایسا نہیں کرتے ہیں. خود ہم نے پی ٹی ایم نے کتنا تنقید وغیرہ کیا ہے, لیکن آج تک جو ہے انہوں نے ایسا کچھ بھی حرکت انہوں نے نہیں کی کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہو, اور یہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر غلط کیا ہے تو ہم نے کیا ہے وہ غلط, اس کی ہم نے سزا بھی بھگتی ہے اور بہت کچھ کیا بھی ہے, اور آئندہ بھی اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہر کسی کو یہ حق ہے کہ ہمارے خلاف کرے. تو یہ جو تو میرے خیال میں, اور یہ میں ہر کسی جگہ پہ نہیں کہتا, وزیرستان کے لیول کے اوپر میں نے یہ چیز بالکل یہ نوٹس کی ہے کہ بہت جگہ کے اوپر یعنی سیاسی جماعتوں نہیں, بہرحال پی ٹی ایم وغیرہ کے لیول پہ اگر میں کہوں, وہ ان کو ہدف تنقید بھی بناتی ہے اور سب کچھ کرتی ہیں, اور بہت باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں وہ کتنا وہ کرتی ہیں, لیکن ان کی طرف سے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. ان کے بیانات بھی جب آتے ہیں تو ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں ہوتا, ہماری پالیسی ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کریں, کسی سیاسی بندے کو یا اس کی سیاسی پارٹی کو. اچھا, میرے بیچ میں کافی وہ سوال تھے کہ ابھی کیونکہ سیٹل ہوئے نا بہت سارے, مردان میں بھی ہیں, سوات میں بھی ہیں, ابھی دوبارہ سے واپس آ گئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نتیجہ کیا ہوگا اس سب کا, یہ جو ابھی آ کے دوبارہ بیٹھ گئے ان کے سر پہ 6x6 والا جو پیکیج انہوں نے لیا ہوا ہے, جی یہ کہیں 12-24 آورز نہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے, یس پاسبلٹی ہے. اور مجھے جو لگتا ہے کہ یہ ایک جینون مسئلہ ہے, اور یہ جینون مسئلہ یہ چیزیں اس طرح ریاست جو ہے اس کے اوپر ابھی کنٹرول کرنا ان کا مشکل ہوگا, اور ابھی ان کے وجود کا بھی مسئلہ ہے. یعنی یا تو یہ بالکل ختم ہوں گے, یا جو ہے پھر یہ اپنی عملداری پوری طرح قائم کریں گے. اس درمیان میں ان کے درمیان کوئی چیز بھی مجھے یہ ہمیں نظر نہیں آتا ان کے درمیان کوئی ایسے کہ بھئی وہ کہے کہ بھئی ہم بھی جو ہے بس رہتے ہیں, آپ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں پورے اس وجود کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہے اگر بہت کچھ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ویل ہو یا کوئی پیراڈائم شفٹ ہو ان کی پالیسی میں, تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں جو ہے الگ طریقے سے سارٹ آؤٹ ہو. لیکن بہرحال اب مجھے لیکن اس صورتحال میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے درمیان کوئی چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوں گی, اور یہ اور چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں, بہتری کی طرف نہیں جا سکتی. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ احسان اللہ احسان جو ہے نا وہ کس نے چھوڑا, کیوں چھوڑا, اور یہ کیسے بھاگ گیا یار؟ احسان اللہ کا ویسے جو ان کی سرینڈرنگ کی پالیسی جو ہے, جو لوگوں کو سرینڈر کرواتے ہیں, جو طالبان بھی انہوں نے سرینڈر کروائے, بہت سارے جو طالبان یہ اس وجہ سے بھی سرینڈر ہوئے کہ جب ایک دوسرے کے خلاف ان کے اختلافات پیدا ہوئے آپس میں نا, آپس میں. نور ولی محسود کے مرنے کے بعد نہیں, مفتی نور ولی تو ابھی امیر ہے, امیر سے پہلے جو تھا جو ہاں, یہ اصل میں شروع ہوئے تھے یہ بیت اللہ محسود کے مرنے کے بعد اختلافات پیدا ہوئے تھے. تو اختلافات پیدا ہوئے تھے لیکن ایک دوسرے کے خلاف کوئی عمل لے کر نہیں آئے تھے. اختلاف تھے, اچھے خاص اختلاف اسی وقت سے شروع ہوئے تھے ولی رحمان اور حکیم اللہ کے درمیان. جب یہ دونوں جو ہے مارے گئے
تب جا کے جو ہے پھر وہ لڑائی ان کے درمیان شروع ہوئی. یہ ایک نور سید سجنا اور دوسرے جو تھے شہریار, ان دو گروپوں میں پھر لڑائیاں ہوئیں, بہت سخت لڑائیاں ہوئیں. پھر آخر کار جو یہ شہریار گروپ تھا جس کو حکیم اللہ کا گروپ بھی کہتے ہیں, تو پھر یہ بعد میں پھر یہ سرنڈر ہوا. سرنڈر کی کیا پالیسی ہے؟ تو پھر سرنڈر کی پالیسی یہ ہے کہ پھر وہ ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اچھا, کہ آپ کو ایک سرنڈر بندہ ہوا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیں, ان کو ایک عام معاشرے کا حصہ بنائیں. اگر معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتا, مثال کے طور پہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے اپنی دور میں بہت کچھ کیا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے, اور جن کے ساتھ یہ لڑتے رہے ہیں وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں ان کو چھوڑیں گے, ان کے وجود کا بھی مسئلہ ہے. لیکن ریاست کو پھر یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایسی جگہ پہ پہنچائیں, ایسی جگہ تاکہ وہاں پہ وہ سکون کے ساتھ رہ سکیں. مثال کے طور پہ پنجاب میں کوئی ایسی جگہ پہ ان کو شفٹ کروا دیتے ان لوگوں کو, اگر واقعی سرنڈرنگ کا یا ریہیبلیٹیشن کا ان کا وہ ہوتا کہ وہ ریہیبلیٹیٹ کر دیں. یا وہ یہ بھی کر سکتے کہ وہ گولف ملکوں میں ان کو بھجوا دیں, یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ نہیں ہوا, بلکہ باقاعدہ اس کو ایک گروپ کی شکل میں دوبارہ سے منظم کیا گیا. ان کو جو ہے بندوق دیے گئے, وسائل دیے گئے, اور کہا گیا کہ بھی اب ہمارے لیے آپ کام کریں. انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے. اچھا, مطلب جس گروپ کے ساتھ ان کا ٹوٹا تھا ہاں وہ اس کے اگینسٹ لڑوایا, اب لڑوا رہے, مطلب اس کے لیے تو ریہیبلیٹیشن نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے. تو یہ تو چیزیں خراب ہو رہی ہیں نا اس چیز سے. اور پھر آپ ایک بندے کو, ایک گروپ کو, ایک اس کو اگر اتنے اختیارات بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں, اور پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کچھ بھی کرے گا, غلطیاں بھی ان سے بہت ساری ہوں گی, وہ اپنے اختیارات کا بھی جو ہے استعمال کرے گا, ناجائز استعمال بھی ہوگا. اور پھر ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے اندر تو اس چیز کا بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ پھر ریاست جو ہے پھر اس کی جو ہے سوال کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے چیزیں اور زیادہ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں, اس کے خلاف ریاست کوئی کام کر نہیں سکتی اور یا کرنا نہیں چاہتی, اور پھر دوسرے بندے کے پاس کیا راستہ بچتا ہے آخرکار. تو اس سے چیزیں اور خراب ہوتی ہیں, ٹھیک نہیں ہوتی. آپ یہ کہیں کہ آپ ملیٹنسی کے اوپر آپ واقعی کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں, ملیٹنسی ختم کریں, ہر صورت میں ختم کریں. پھر ایسا نہیں کہ اس کی الگ صورت بنائیں تاکہ وہ ہمارے لیے تو کام کرے تو ٹھیک ہے ملیٹنسی, لیکن دوسرے کے لیے جو ہے وہ درد سر بنے, تو پھر تو مطلب ہے کہ یہ پھر ملیٹنسی, مطلب یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. ملیٹنسی ہر صورت میں پھر خراب ہے, لیکن اگر یہ ہے کہ میرے لیے کام کرتا ہے تو پھر وہ تو صحیح ملیٹنسی ہے, لیکن دوسرے کے میرے خلاف جو ہے اگر کام کرتا ہے تو ملیٹنسی بہت خراب ہے, اس کے لیے پھر میں کم نو, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ملیٹنسی یس, پھر یہ ہونا چاہیے پالیسی. سو تھوڑا وائنڈ اپ کریں گے کنورسیشن, لیکن میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ محسن داوڑ نے اور علی وزیر نے تو خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا تھا نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, تو ٹیکنیکلی تو بنتا تھا کہ ان کو جتوا دیتے نا ابھی کے الیکشن میں, لیکن ان کو بھی ہروا دیا. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کا ایک پالیسی کا تو میرے خیال میں وہ نہیں ہے نا, مسئلہ ایک بہت ان کا بڑا مسئلہ ہے. اور دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں ان کو محسن داوڑ جیسے لوگ, اس کو علی وزیر جیسے لوگ, ٹھیک ہے, وہ کسی صورت نہیں چاہیے. انہوں نے کسی ڈیل کے تحت تو یہ ووٹ نہیں دیا تھا عمران خان کے خلاف کہ بھی آپ جو ہے ہمیں جو ہے یہ ڈیل ہے آپ کا, ریاست کی طرف سے یہ دے رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کو پھر جتوائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے, تب آپ اس طرح کا کام کریں. وہ ایک نیچرلی انہوں نے ایک ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. بدقسمتی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں خود بھی پی ٹی آئی میں رہا ہوں, اور میری ممبرشپ میرے خیال میں ابھی بھی ہوگی, ختم تو نہیں ہوئی ہے نا, ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے, اور میں بہت سخت والا سپورٹر رہا ہوں. حکومت تھی تو آپ جیل میں تھے نا؟ میں اس بھی جیل میں تھا پھر بدقسمتی سے. بہت سخت سپورٹر رہا ہوں عمران خان کا, پی ٹی آئی کا, اس میں کام کیا ہے میں نے. اور ڈرون حملوں کے خلاف ہم نے ایک ساتھ جو ہے میں ان کے ساتھ جو ہے ان کے بینر تلے بہت ہم نے جو ہے جدوجہد کی ہے. تو لیکن اس کے دور جو تھا وہ بہت مایوس کن تھا, بہت مایوس کن تھا. تو ان کا جو محسن داوڑ علی وزیر کا جو ووٹ تھا اس کے خلاف, وہ بڑا نیچرل تھا. وہ بالکل یعنی ایسا ہی ہوتا اگر کوئی اس کی جگہ دوسرا ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہاں ہم اپنی غلطیاں بھی مانتے ہیں, لیکن اس وقت جو ہے فوج جو ہے ان کو اتنی عزیز تھی, اور اس طرح چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر وہ دلائل دیتے تھے غلط چیزوں کے اوپر,
کہ پھر محسن داوڑ یا علی وزیر ان کے بھی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ حکومت کا اس وقت کی حکومت کا ساتھ دیتے یا عمران خان صاحب کو سپورٹ اس وقت کرتے، سپورٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کوئی لوگ اٹھے، ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے بڑے مظلومانہ، اور پھر اس کو یہ ہے کتا مار مہم کہیں، تو ایسے لوگوں کے کہاں جو ہے وہ بیٹھ سکتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جو ووٹ ان کو دیے گئے وہ کسی ڈیل کے تحت نہیں دیے گئے وہ، اور یہ ساری چیزیں اپنی الیکشن میں بھی ثابت ہوئی. چلیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ نیکسٹ گیسٹ میرے محسن ہوں گے، ابھی تو حج عمرہ کرنے گئے ہیں. جی ہاں. تو تھینک یو سو مچ عالم زیب فار بینگ پارٹ آف دا ناردرن پوڈ کاسٹ. مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کے. تھینک یو. اور آپ نے وقت نکالا اس کے لیے بڑی بڑی مہربانی. اور آئی وش یو آل دا بیسٹ ود یور دھرنا جو آپ لائیں اسلام آباد. اور ہم نے اس کے بارے میں بڑی کم بات کی، آئی ایم سوری، بٹ ان شاء اللہ جو ہے نا وہ آپ کی اپنی آڈینس ماشاء اللہ سے اتنی ہے کہ آپ کافی بات کرتے رہتے اس کے بارے میں. تھینک یو ایوری ون. ان شاء اللہ سی یو ان دا نیکسٹ ون.
کہ وہ بین نہ کر دے، تو بہت کچھ ان کے سیکھنے کے لیے بھی ہے اور عوام کے سیکھنے کے لیے.